جمرو کا دل آج کچھ چیز سے جھوم رہا تھا۔ آج جب دوام نے اسے اپنا بھائی کہا تھا تو جیسے اس کی پوری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ یہ رسم میں لفظوں کا نہیں تھا بلکہ ایک بڑی ذمہ داری اور فرض تھا جسے وہ پوری لگن سے نبھانا چاہتا تھا۔ اسی خوشی میں وہ قبیلے کے سب سے پرانے اور گھنے آم کے درخت پر چڑھا ہوا تھا تاکہ سب سے اچھی اور رسیلی کیریاں توڑ سکے۔ اسے معلوم تھا یہ کیریاں سب کو بہت پسند اور وہ اپنی نئی بہن کے لیے بہترین کیریاں چن کر لانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بڑی پکی کیری ہاتھ میں لی اور مسکرا دیا۔ وہ اسے تھالے میں ڈالنے ہی والا تھا کہ نیچے سے ایک گہری بھاری آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم یہاں اوپر کیا کر رہے ہو؟ آواز میں اتنا روب تھا کہ جمرو کے ہاتھ سے کیری بمشکل بچی۔ اس نے ڈرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ سردار دلدار پوری شان سے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا غصہ تھا۔ جمرو نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ سردار جمرو اکلایا، وہ میں آم توڑ رہا تھا۔ سردار کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹھوری اوپر اٹھا کر جمرو کو گھورا۔ کس کی اجازت ہے؟ اس کی آواز اتنی تیز تھی جیسے کوئی تیز خنجر چلا ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جمرو کے دماغ میں الفاظ ابل رہے تھے۔ وہ یہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ سب اپنے نئے رشتوں کی خوشی میں کر رہا تھا۔ الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ سردار نے اس کی گھبراہٹ فوراً بھانپ لی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا جیسے اسے اندر کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ اس کی آواز ہلکی سی نرم ہوئی مگر اس میں طنز صاف تھا۔ کیا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے تمہاری بھابھی نے کہا ہے؟ سردار کا یہ سوال جمرو کے لیے جیسے ایک دھماکہ تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ درخت پر ہی جم کر رہ گیا۔ سردار دلدار کی نظریں اس پر جمی تھیں جیسے وہ اس کی خاموشی میں ہی سارے جواب پڑھ رہا ہو۔ بولو جمرو۔ سردار دلدار کا سوال بجلی بن کر جمرو پر گرا تھا۔ کیا تمہیں یہ کرنے کے لیے تمہاری بھابھی نے کہا ہے؟ جمرو کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے دوام کا معصوم مسکراتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ فوراً درخت سے نیچے اترا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی مگر اس کے چہرے پر اب خوف کی بجائے ایک عجیب سی شرمندگی اور نیا عزم تھا۔ وہ سردار کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے سردار کے حکم کو نہ مان کر ایک بڑی غلطی کی تھی ایسے قبیلے میں جہاں سردار کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ سردار نے اس کی حالت دیکھ لی مگر اس کے غصے میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی گرج دار آواز ایک بار پھر گونجی، سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں یہ کرنے کے لیے تمہاری بھابھی نے کہا ہے؟ جمرو نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سردار دلدار کے غصے کو بھی للکار رہی تھی۔ اس کی آواز میں اچانک گہرائی اور مضبوطی آ گئی۔ سردار وہ معصوم، میں یتیم، میں اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ اس کی زندگی میں پہلی بار اسے کوئی رشتہ ملا ہے۔ کبھی کسی کا پیار نہیں ملا اسے، کبھی کسی نے اس کی نخرے نہیں اٹھائے، اس کی باتیں نہیں مانی۔ وہ معصوم سی لڑکی اس دنیا کی ٹھوکروں میں پلی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے رشتے مل رہے ہیں۔ تم اسے کچھ مت کہنا سردار، وہ بیچاری بہت معصوم ہے۔ جمرو نے سردار کے قدموں کے پاس ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے مجھے بھائی ہونے کا مان دیتے ہوئے بس ایک چھوٹی سی فرمائش کی اور میں اس کے لیے وہ فرمائش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سچی محبت اور اپنائیت تھی، ایک ایسی محبت جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ سردار وہ میری بہن ہے۔ اس کو کچھ کہنے کے بجائے تم مجھے 100 جوتے مار لو۔ جمرو کا پیار اور جذباتی پن ضرورت سے زیادہ ہی سامنے آ رہا تھا۔ نیا بہن کا رشتہ ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا اور سردار دلدار اس کے چہرے پر یہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ سردار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر ایک باریک سی مسکراہٹ آئی جسے شاید جمرو نہ دیکھ پایا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ دوام نے جمرو کے اس جذباتی پن کا بڑے اچھے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ شرارتی تھی۔ یہ بات سردار کو صبح اس کی باتوں سے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ توڑ لیے آم؟ سردار نے اچانک لہجہ بدلتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جمرو نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے چھپانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سردار نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے خاموشی سے آم اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اتنی دیر سے وہ سب سے اچھا آم توڑنے کی کوشش میں صرف ایک ہی آم توڑ پایا تھا۔ سردار نے آم کو دیکھا اور پھر ایک پل کے لیے جمرو پر نظر ڈالی۔ کہاں ہے وہ؟ سردار نے جمرو کو کچھ بھی کہنے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی، ایک گہری سی خاموشی تھی جس سے میں آگے کا ارادہ چھپا تھا۔ جمرو نے فوراً بنا کسی ہچکچاہٹ کے بتا دیا، قبیلے کے پیچھے وہ غار نہیں ہے جہاں منگا ڈاکو نماز پڑھتا تھا، وہیں پر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار نے ایک گہری نظر جمرو پر ڈالی۔ اس کی نظر میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک سوچ تھی، ایک پراسرار فیصلہ۔ وہ آم کو ہاتھ میں تھامے خاموشی سے اس غار کی طرف چلا گیا جہاں دوام چھپی ہوئی تھی۔ جمرو وہیں ساکت کھڑا رہا، سردار کی پشت کو دیکھ رہا اور اس کے دل میں ایک انجانا خوف اور اطمینان ساتھ ساتھ تھا۔ دوام غار کی نیم تاریکی میں ڈوبی جمرو کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دل خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک غار کے تانے پر ایک بڑا سایہ نمودار ہوا اور دوام نے چونک کر دیکھا یہ جمرو نہیں تھا، اس کے سامنے سردار دلدار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آم تھا۔ دوام کا چہرہ فاق ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ اس کے ذہن میں تیزی سے یہ خیال گزرا کہ سردار اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے جمرو کو کتنا ڈانٹا ہوگا۔ وہ خوفزدہ تھی لیکن سردار کے چہرے پر وہ وحشت نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ سردار نے ایک قدم اندر رکھا۔ اس کی آنکھیں دوام کے چہرے پر جمی تھیں۔ ان میں غصہ یا سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری
پرسکون چمک تھی، جیسے وہ کسی قیمتی خزانے کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے ہنستے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں وہ عام تھا۔ پھر سردار نے دھیمی، نرم اور محبت بھری آواز میں اسے پکارا، ارے میرا معصوم سائیں، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ دوام کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ معصوم سائیں، ہے اللہ، اتنا نرم لہجہ! اس نے سردار سے ایسے نرمی کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ تو اسے وحشت کا دوسرا نام سمجھتی تھی۔ اس وقت تو وہ اس کے حکم کے خلاف جا کر چوری چوری کچے آم کھانے کی پلاننگ کر بیٹھی تھی۔ سردار نے آم اس کے قریب کیا۔ یہ دیکھو میری بہادر چوزی، تمہارے بھائی جمرو نے تمہاری خاطر کیا لایا ہے۔ دوام نے بے یقینی سے آم اور پھر سردار کے چہرے پر دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے لہجے میں چھپی محبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سردار نے اس کی خاموشی اور خوف کو بھانپ لیا۔ اس نے دھیمی، محبت بھری ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ مزید آگے بڑھایا۔ لے لو میرا گلاب سائیں، کیا اپنے سردار کا تحفہ نہیں لوگی؟ دوام نے آہستہ سے لرزتے ہوئے ہاتھ سے آم تھاما۔ اس کی انگلیاں سردار کی ہتھیلی سے چھوئیں اور ایک لمحے کے لیے ایک انوکھی گرمی اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کی آنکھیں سردار پر جمی ہوئی تھیں، جو اب بھی اسے گہری محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی، صرف محبت تھی، جو دوام کے لیے بالکل نئی نہیں تھی۔ کار میں مکمل خاموشی تھی، بس ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں اور دوام کے دل کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ سردار کا انداز اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ دوام کے ذہن میں موجود اس کی وحشیانہ تصویر یکدم بکھر کر رہ گئی۔ سردار نے محبت سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ مجھے معلوم ہے میرا چیری پہلوان کہ تم کچے آم کھانے کی بہت شوقین ہو، اور یقین کرو اگر یہ تمہارے لیے اچھے ہوتے تو میں ڈھیر لگا دیتا، لیکن میں تمہاری صحت کے لیے فکر مند ہوں، یہ تمہیں بیمار کر سکتے ہیں میرا ڈرپوک سجن۔ اس کی آواز میں گہری تشویش تھی، مگر ساتھ ہی بے پناہ پیار بھی تھا۔ لیکن یہ صرف ایک آم ہے، تمہاری خواہش ہے، میں تمہاری کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں چھوڑ سکتا میرا سونا مگڑا۔ اس نے آم کو آہستہ سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا کہ وہ اس سے کبھی اکیلا یا پریشان نہیں ہونے دے گا۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سردار دوام کو سر آنکھ پر بٹھاتا تھا، اور اس کی محبت بھری توجہ نے دوام کو تھوڑا شرارتی بنا دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ سردار اس سے بے پناہ محبت کرتا، اور وہ بھی دل سے اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ محبت نہ صحیح، لیکن نکاح کی طاقت پر اسے پورا یقین تھا، اور شاید کہیں نہ کہیں محبت بھی جاگ رہی تھی جس سے وہ بھی واقف نہیں تھی۔ دوام نے آم کا ایک ٹکڑا اٹھایا جس پر خوب چاٹ مسالہ چھڑکا، اور اپنی آنکھوں کے شرارتی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اسے کھانا شروع کر دیا۔ سردار صرف مسکراتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر دوام نے ایک ٹکڑا سردار کی طرف بڑھاتے ہوئے آفر کی، آپ کھائیں گے؟ بہت مزے کا ہوتا ہے، ٹرائی کریں، آپ کو اچھا لگے گا۔ سردار پہلے حیران ہوا کیونکہ اس نے اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی بھی نہیں کھائی تھیں، اور جس طرح دوام چاٹ مسالہ ڈال ڈال کر کھا رہی تھی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچا مسالہ کون کھا سکتا ہے بھلا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن دوام کی آنکھوں میں چمک اور اس کی معصوم پیشکش دیکھ کر سردار کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو زہر بھی کھا لوں گا میرا سجن سائیں، سردار نے محبت بھری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت چاہ جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے ایک سلائی سے اس کی طرف بڑھا گئی۔ سردار نرمی سے اپنے ہاتھ کی گرز میں اس کا ہاتھ لیتے ہوئے اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوتے اس سلائی کو منہ میں رکھ گیا، لیکن نمک، تیکھی مرچ اور مسالے کا عجیب سا ذائقہ اس کے منہ میں بھر سا گیا، جو اسے حیرت سے دوام کو گھونے پر مجبور کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ ایک غیر متوقع ذائقے کی شدت سے کنگ رہ گیا ہو۔ سردار کا ہاتھ اب بھی دوام کے ہاتھ میں تھا، مگر اب اس کی گرز میں ایک حیرت انگیز ٹھہراؤ تھا، اور اس کا چہرہ بنا کسی لفظ کے بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ دوام اس کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس دیکھ رہی تھی، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سردار نے اس کی خاطر یہ تیکھا ذائقہ بھی قبول کر لیا ہے۔ دوام ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ لیے تیزی سے مسالے دار چیز کھا رہی تھی کہ سردار نے پلیٹ چھین لی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے تھے۔ تم یہ کیا کھا رہی ہو میرا گلاب سائیں؟ اتنا تیز نمک مرچ جانتی ہو تمہاری صحت کے لیے کتنا خراب ہے، تم ایسے کیسے کھا سکتی ہو؟ اس نے فکر مندی سے دوام کا چہرہ دیکھا جس پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ دوام نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور سردار کے لبوں سے لگا دیا۔ اس کی یہ حرکت بے ساختہ تھی، مگر جس انداز میں سردار نے آنکھیں میچی، دوام سمجھ گئی کہ تیز نمک مرچ کا ذائقہ اس کے سر تک چڑھ چکا ہے۔ سردار نے گلاس دور ہٹایا اور گہری سانس لی۔ سجن سائیں سب کچھ کھانے کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تم یہ سب کچھ نہیں کھا سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں یہ سب کچھ کھانے کی اجازت دوں گا۔ اس نے دوام کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی پیاری کیری اٹھا کر بہت دور پھینک دی۔ دوام تو صدمے سے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تیر رہی تھی۔ ڈاکو جی، اس کے منہ سے اکھلاتے ہوئے صرف یہی لفظ نکلے، خاموش، بالکل خاموش، آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ تم یہ سب کھاتی ہو میرے معصوم سائیں؟ لگتا ہے تمہیں اس طرح کی چیزیں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اندازہ بھی ہے تمہارے معدے کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ سردار نے اپنے گلے میں جلن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندر تک تیز مسالہ بہت زیادہ لگا تھا، جبکہ سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی نے ضرورت سے زیادہ معصوم چہرہ بنا رکھا تھا۔ شرارت تو کہیں بہت دور چھپ گئی تھی۔ دوام کی آنکھوں میں اپنی کیری کی اس بے حرمتی پر موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔
وہ سچ مچ میں رو دینے کو تھی جب سردار نے اچانک اسے پکڑا اور اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے رونا دھونا کرنا ہے یا یہ کندھا میسر ہے، میرا سونا مکڑا، جتنا رونا ہے رو لو، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح ہونٹ باہر لٹکا کر یہاں کو پانی لا کر تم مجھے میرے فیصلے سے پیچھے ہٹا سکتی ہو تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے دوام کی کمر پر تھپکی دی۔ تم نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا، جمرو تمہارا ناشتہ لگوا چکا ہوگا، چلو میری چہری پہلوان، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ دوام نے اسے کے سینے سے لگ ہونے کی کوشش میں تھی جبکہ وہ اسے خود میں چھپائے مضبوط قدموں سے قبیلے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اب وہ ہاں کرتی یا نہ کرتی اس کے سامنے کون سا اس کی چلنی تھی، لیکن اس کی شرارتوں سے تنگ آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ سردار دوام کی گود میں اٹھائے ہوئے قبیلے کی طرف بڑھا تھا۔ دوام اس کے سینے پر سر رکھے ابھی تک منہ بسور رہی تھی۔ سردار نے اسے آرام سے زمین پر اتارا جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور طرح طرح کے پکوان سجے تھے۔ گرم گرم پراٹھے، تازہ مکھن، شہد، دہی اور کئی طرح کی سبزیاں اور پھل موجود تھے۔ جمرو جو پہلے ہی دسترخوان پر موجود تھا انہیں دیکھ کر مسکرایا اور دوام کے لیے خاص طور پر اس کا پسندیدہ حلوہ آگے بڑھایا۔ چلو ناشتہ کر لو سجن سائیں، سردار نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں گہری محبت تھی۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوام نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور نفی میں سر لایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس کی آواز میں ضد صاف جھلک رہی تھی۔ سردار مسکرایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا سونا مکڑا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب ناشتہ بھی نہیں کرو گی؟ اس نے ایک پراٹھا اٹھایا اور اس پر مکھن لگاتے ہوئے دوام کے قریب کیا۔ دیکھو کتنا لذیذ لگ رہا ہے، تمہاری پسند کا پراٹھا ہے، خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ دوام نے ایک نظر کھانے پر ڈالی، اس کی ناک پر بل پڑ گئے تھے۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ سردار نے لمبی سانس لی، وہ جانتا تھا یہ اس کی ضد ہے۔ اس نے بڑے پیار سے دوام کا ہاتھ تھاما۔ میری بات مان لو میرا گلاب سائیں، تھوڑا سا کھا لو، تم کمزور ہو جاؤ گی تو مجھے پریشانی ہوگی۔ اس نے اسے ایک لقمہ کھلانے کی کوشش کی۔ دوام نے اپنا منہ بند کر لیا اور اسے کھلانے نہ دیا۔ میں نے کہا نا نہیں کھانا۔ اس کی آواز مزید اونچی ہوگی۔ مجھے بھوک نہیں لگی، میں تو اس کیری کے غم ہوں جو آپ نے اتنی بے رحمی سے پھینک دی۔ وہ غصے سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ سردار نے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی پھر کھولی۔ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا تھا، وہ ایک کیری کے لیے اپنی بھوک پیاس نہیں مار سکتی تھی۔ اتنا بھی وہ لاڈ سے دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ ذرا سی ضد پر خود کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ بلکہ سختی نمایاں ہو چکی تھی۔ اس نے دوام کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نگاہیں کسی آہنی دیوار کی طرح مضبوط تھیں۔ دوام جو اتنی دیر سے نخرے دکھا رہی تھی، سردار کی آنکھوں کی وہ سختی دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کی شرارت غائب ہو گئی اور ایک لمحے میں اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ سردار نے پراٹھے کا ایک اور لقمہ توڑا اور اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اب بنا کسی چون چرا کے یہ کھا لو میرا معصوم سائیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک غیر محسوس دباؤ تھا جیسے دوام اچھی طرح سمجھ گئی۔ دوام نے خاموشی سے منہ کھولا اور سردار کے ہاتھ سے لقمہ لیا۔ اس نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں پلیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ سردار اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا تاثر لوٹ آیا تھا۔ آج کل گھر میں پانی کا مسئلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ نل میں پانی نہیں آتا تھا، اس لیے پینے کا پانی کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ آج بھی وہ سمیرا سے لڑ کر کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی اور یہاں بھی اسے وہی احساس پھر سے ہونے لگا۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر جب وہ ڈول کنویں میں ڈال رہی تھی، اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سٹ لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے مڑی لیکن کوئی نہیں تھا، صرف سورج کی تیز روشنی اور کنویں کی گرد جھاڑیاں۔ یہ احساس، یہ پراسرار طاقت اسے ڈرا رہا تھا، اس کی راتوں کی نیند حرام کر رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا یا صرف یہ اس کے تھکے ہوئے ذہن کا وہم تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اپنی سوچوں میں گم رباب تیزی سے پانی بھر کر گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ ایک بار پھر گلی کے نکڑ پر اسے انسپکٹر اکرم نظر آیا۔ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا تھا اور ہر جگہ کیسے ہو سکتا تھا جہاں وہ جا رہی تھی؟ کل شام کو وہ ابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر جا رہی تھی اپنے BA کے کاغذات جمع کروانے، لیکن تب بھی یہ انسپکٹر اکرم وہیں کھڑا تھا اور آج بھی وہیں۔ کیا اسے کوئی غلط فہمی ہو رہی تھی یا انسپکٹر اکرم سچ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ تم کافی زیادہ کام کرتی ہو، وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، رباب کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ گھر کا کام تو ہر کوئی کرتا ہے، اس میں ایسی کون سی بری بات ہے؟ اس نے سخت تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ اور آپ آج کل گاؤں میں کچھ زیادہ ہی نظر نہیں آ رہے؟ رباب، میرا کام گاؤں کی حفاظت کرنا ہے۔ اسے اپنی وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں وضاحت کی۔ یہ یونیفارم میں نے اس گاؤں کے محافظ کے روپ میں پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے تو آپ اپنا کام کریں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں تمہارے گھر رشتہ لانا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ اس کی بات سنتے ہی رباب کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھ لگی جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ رباب، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تب سے مجھے اپنی زندگی مل کر تمہاری جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اس کی نظریں رباب کے چہرے پر جمی تھی جیسے اس کے ہر تاثر کو پڑھ لینا چاہتے ہوں۔ میں چاہتا ہوں یوں بہانے سے دور دور سے تمہیں دیکھنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔
ان میں کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ میں سرکاری ملازم ہوں، اچھا خاصا کماتا ہوں، تمہاری ساری خواہشیں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے کو اس کی آواز میں دکھ کی ہلکی سی لہر آئی۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، تمہارے گھر اگر چاہتا تو سیدھے طریقے سے رشتہ لے آتا، لیکن میں اس رشتے میں تمہاری مکمل رضامندی چاہتا تھا، اس لیے سوچا کہ پہلے تم سے آ کر یہ سوال کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب رباب کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ موف ہو چکا تھا۔ تم سوچ سمجھ کر پرسکون ہو کر مجھے جواب دے دینا، میں تمہارے جواب کو منتظر رہوں گا۔ وہ کہتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا تھا، اس کے قدموں میں تیزی تھی، جیسے وہ مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ رباب کتنی دیر تک وہیں کڑی دھوپ میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات کا ہجوم تھا اور وہ خود کو ایک بھنور میں محسوس کر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد رباب مسلسل انسپکٹر اکرم کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کا ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ خیال اسے بار بار حیران کر رہا تھا۔ رباب آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی، سمیرہ اور صفوہ جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اس کے ہوتے ہوئے اس کی نظریں رباب پر کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ اکرم کی نظر اسی پر کیسے اٹک گئی تھی؟ یہ سوال اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا، اور ویسے بھی وہ تو گھر کی تیسری بیٹی تھی، اس سے پہلے سمیرہ اور صفوہ کی باری تھی، جن کے رشتے ابھی تک طے نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ انسپکٹر اکرم کے رشتے کے لیے ہاں کر بھی دیتی تو بھی شادی فوراً نہیں ہونی تھی، بلکہ اسے اپنی بہنوں کی شادی کا انتظار کرنا پڑتا۔ یہ بات وہ گھر پر خود کیسے کرتی؟ اسے یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر اسے اکرم کی 4 دن والی محبت پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے دیکھتی وہ اس پر مر مٹا ہو؟ رباب کا ذہن اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، وہ کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتی تھی، اپنی مضبوط شخصیت کے پیچھے اپنے جذبات چھپا لیتی تھی، لیکن اپنی ظاہری خوبصورتی پر وہ اتنا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھ کر ہی شادی کا فیصلہ کر لے۔ اسے لگا یہ محض ایک اتفاق ہے، یا شاید اکرم کو محبت ہو بھی سکتی تھی۔ اس کے اندر شکوک و شبہات کا طوفان برپا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی اس چٹان کی طرف جا کر بیٹھ گئی جہاں جمرو صبح سے کھڑا نظر آیا تھا۔ یہ جگہ واقعی بہت دلکش تھی، یہاں سے دوسری طرف پانی بہنے کی مدھم آواز آتی تھی، تازہ ہوا میں ایک ہلکی سی خنکی تھی جو دل کو بھاتی تھی۔ حالانکہ اس جگہ بیٹھ کر جمرو دن کے آغاز میں قبیلے کے باہر کی طرف سے آتے لمبے رستے کی نگرانی کیا کرتا تھا، مگر آج اس کی نظریں بے چینی سے دوام پر ہی جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ سردار کے مزاج سے خوب واقف تھا اور جان چکا تھا کہ جب سردار کی سردارنی ناراض ہو تو سارا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ سردار بھابھی بہت زیادہ ناراض لگ رہی ہیں۔ بالا ناشتے کے بعد سردار کے پاس آ کر بیٹھا، جو سکون سے دوام کو ناشتہ کروانے کے بعد اب باقی معاملات پر غور کرتا۔ ہاں، لیکن نگاہیں بار بار اسی چٹان کی طرف بھی جا رہی تھیں جہاں اس کی ٹوٹی ہوئی سجن سائیں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بہت نہیں، بہت زیادہ ناراض ہے۔ سردار نے دوام کی طرف سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اب ذرا جمرو کی طرف دیکھا، جو بس کب سے بیٹھا کھائے جا رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اگر کھانا چھوڑے گا تو سردار کی دربار میں حاضری دینی پڑے گی اور پھر موت پکی تھی۔ آخر سردار کی سردارنی اسی کی وجہ سے تو ناراض ہوئی تھی۔ جمرو کی اس بھوک اور غفلت کو دیکھ کر سردار نے ایک بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی لکیر ابھری، مگر پھر اس کی نظریں دوام کی طرف چلی گئیں جہاں اس کی اصلی فکر موجود تھی۔ اسے اپنی دوام کو منانا تھا۔ تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کے بعد سردار اٹھ کر اس چٹان کی طرف آیا جہاں دوام بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا، اس کی چال میں وہی پرسکون خود اعتمادی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ آہستہ سے آیا اور دوام کے ساتھ ہی پتھر پر بیٹھ گیا۔ دوام نے اسے اپنے ساتھ پتھر پر بیٹھتے دیکھا تو فوراً منہ بناتی چہرہ پھیر گئی۔ اس کی ناراضگی اس کے چہرے پر صاف لکھی تھی، اس کی آنکھیں خفا تھیں اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ناراضگی کو کسی بھی صورت سے کم ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا یار سجن، میرا روٹھا سائیں، اتنا بھی ناراض نہیں ہوتے۔ سردار نے اپنے مخصوص شہد سے میٹھے لہجے میں اسے پکارا جو صرف وہ دوام کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جو دنیا والوں کے لیے وحشت کا نام رکھنے والے سردار کے لیے اجنبی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دوام کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، مگر دوام نے تیزی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ دوام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ بھرا تھا، پھر دوبارہ منہ پھیرا اور ایسی موٹی موٹی آنکھوں سے گھورنے کے بعد ایسا پیار بھی نہیں جتاتے۔ گھورے نہ، ویسے ہی اب کیوں پیار آ رہا ہے؟ اس کی آواز میں چڑی ہوئی ناراضگی تھی جو اس کے اندر کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بالکل اچھی بیوی نہیں ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ وہ فل ناراضگی دکھانے کے موڈ میں تھی، اس کی ہر بات میں خف کی جھلک رہی تھی، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بھی تھا کہ سردار اسے منائے، اسے یہ یقین دلائے کہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ سردار نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ دوام کے مزاج سے خوب واقف تھا، وہ جانتا تھا اس کی یہ ظاہری ناراضگی دراصل اس کے اندر کی چھپی ہوئی چاہت ہے۔ اس کی یہ میٹھی ناراضگی سردار کے لیے کتنی اہم تھی، اگر وہ جان لیتی تو شاید کبھی راضی ہی نہیں ہوتی۔ میرا میٹھا سائیں، اس نے دوبارہ پیار سے پکارا، تم ناراض ہوتی ہو تو یہ سارا جان روٹھ جاتا ہے، تم خود بتاؤ کیسے مناؤں تمہیں میری ڈرپوک شیرنی۔ اس نے ایسے دوام کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس بار دوام نے مزاحمت نہیں کی۔ سردار کے لمس میں ایسی گرمی تھی جو دوام کے دل کو پگھلانے لگی تھی۔
میں کوئی ڈرپوک شیرنی نہیں ہوں، دوام نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی تیرنے لگا تھا۔ بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ میری کچے آم کی کیری کتنے مزے کی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی الجھن اور معصومیت تھی۔ سردار نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ اے میرا معصوم سائیں، یہ بات ہے ناراضگی کی۔ اس کے لہجے میں ایک شرارت تھی۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا وہ اب تک جو روٹھی بیٹھی ہے وجہ کہیں نہ کہیں یہ کچے آم ہی تھے۔ وہ تمہاری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، میں تمہیں اس طرح کی کچی چیزیں نہیں کھانے دے سکتا جو تمہاری صحت کی دشمن ہو، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں لیکن اس کی جگہ میں تمہاری کوئی اور بات مان لوں گا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی بجائے تم مجھ سے پوری دنیا مانگ سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں بھرپور اپنائیت اور پیار تھا۔ دوام نے ایک دم سے اپنا چہرہ سردار کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پوری دنیا کا میں نے اچار نہیں ڈالنا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی چڑھا ہوا تھا مگر اس کے اندر کی ناراضگی میں کچھ کمی آ چکی تھی۔ اور اچار تو میں تمہیں ان کیریوں کا بھی نہیں ڈالنے دوں گا میرا گلاب جامن۔ سردار نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ دوام نے دوبارہ منہ پھیرا مگر اس کے لہجے میں اب وہ شدت نہیں تھی۔ یہ بس اس کی آخری ناراضگی کا اظہار تھا۔ اچھا چلو میں برا صحیح، سردار نے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، مگر میرا شیر دل بہت اچھا ہے، وہ کبھی میرے سونے مکڑے کو ناراض نہیں کرتا۔ اس نے اپنے گھوڑے کا ذکر کرنا شروع کیا اور گھوڑے کا نام سنتے ہی دوام کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ آج میں تمہیں اس کی سواری کرواؤں گا میرا شہری پہلوان۔ سردار نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ روز تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، بس آج تمہیں اس کی سواری کرنی ہی ہوگی۔ کتنے دنوں سے وہ تمہارا منتظر ہے، جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ تمہاری طرف سے نظر کرم کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے ایک شرارتی نظر دوام پر ڈالی۔ وہ اس کا باز تھام کر اچانک ہی اسی چڑھان سے نیچے اتروانے لگا۔ دوام نہیں کرتی رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا مگر وہ اسے استبل کی جانب پچھلی طرف لے کر جاتے ہوئے اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ سردار کے لیے اس وقت دوام کا خوف محض ایک دلچسپ کھیل تھا۔ وہ اسے اپنے شیر دل سے ملوانا چاہتا تھا اور اس کے خوف کو محبت میں بدلنا چاہتا تھا۔ دوام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے گھوڑوں سے ڈر لگتا تھا اور سردار اس بات کو خوب جانتا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے استبل کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ استبل کے قریب پہنچے دوام نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو سردار کی گرفت سے چھڑایا اور تیزی سے استبل کے پیچھے موجود بھاری بھرکم گھاس کے ڈھیر کے پیچھے پاس چھپ گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کسی طرح شیر دل اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتوں پر سردار کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے دوام کا یہ ڈر اور بھی بھلا لگ رہا تھا۔ سردار نے سر ہلایا اور ایک ٹور نظر اس کی چھپنے کی جگہ پر ڈال کر خود استبل کے اندر چلا گیا۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ یہ جگہ شیر دل کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی اور رسی سے آزاد ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یہیں پر آتا تھا۔ اندر جاتے ہی سردار نے سب سے پہلے شیر دل کو مخاطب کیا۔ شیر دل، لگتا ہے آج تمہاری مالکن تھوڑا شرما رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے شیر دل کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ شیر دل ایک خوبصورت شاہی گھوڑا تھا جس کی آنکھوں میں ذہانت اور اپنے مالک کے لیے بے پناہ محبت جھلکتی تھی۔ اور سردار کی بات سمجھتا ہوا اپنا سر ہلاتے اپنے گردن سردار کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سردار نے اسے پیار سے تھپتھپایا اور پھر اس کی لگام کھول دی۔ جا، میرا سونا مکڑا کہیں چھپا بیٹھا ہے، جا کر ڈھونڈ لے اسے۔ سردار نے شیر دل کی کمر پر ہلکی سی تھپکی دی۔ شیر دل فوراً استبل سے باہر نکلا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی چنچلتا تھی۔ وہ سیدھے اسی گھاس کے ڈھیر کی طرف بڑھا جہاں دوام چھپی ہوئی تھی۔ دوام کی سانس اٹک سی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے باہر نکالیں جیسے اگر وہ شیر دل کو نہیں دیکھے گی تو شیر دل بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا، مگر فطرت کی محبت کو کون روک سکتا تھا۔ شیر دل نے گھاس کے ڈھیر کے قریب پہنچ کر آہستہ سر اندر ڈالا اور دوام کے گال پر اپنی نرم تھوتنی سے ہلکا سا لمس دیا۔ دوام کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ خوف زدہ تھی مگر شیر دل کی آنکھوں میں کوئی وحشت نہیں تھی۔ شیر دل نے اپنا سر نرمی سے اس کے گال سے رگڑا، ایک ایسی حرکت جو سمجھا رہی تھی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوام نے دیکھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس کے پیر پر اپنا سر رکھ کر وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتا ہو۔ دوام کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ سردار یہ سارا منظر استبل کے دروازے پر کھڑا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تسلی اور اطمینان تھا کہ اس کا شیر دل اپنی سونی مالکن کا خوف دور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ گھوڑے اور انسان کی فطرتی محبت کا ایک خوبصورت نظارہ تھا۔ دوام نے آہستہ سے اپنی انگلی بڑھا کر شیر دل کے نرم بالوں پر پھیری۔ شیر دل نے اس کی انگلی کو چاٹا اور ایک ہلکی سی انہناہٹ سے جواب دیا، جبکہ اس کے پاس زبان کے لمس سے اس کی انگلی میں ہلکی سی گدگدی ہوئی۔ دوام کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ سردار استبل سے باہر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دلکش مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر دوام کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دوام کی طرف ہاتھ بڑھایا، او میری بہادر چوزی، اب تمہارے خوف کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں۔ دوام نے سردار کی طرف دیکھا پھر شیر دل کی طرف۔ اس کے دل میں ابھی بھی تھوڑی ہچکچاہٹ تھی مگر شیر دل کی نرم آنکھوں نے اسے ہمت دی۔ اس نے سردار کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ شیر دل کے قریب آئی۔ سردار نے اسے پیار سے سہارا دیا اور شیر دل کی ذہن پر بیٹھانے کی کوشش کی۔ دوام نے ایک بار پھر ہچکچاہٹ دکھائی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں۔ نہیں ڈاکو جی، میں نہیں کر سکتی۔
اس کی آواز لرز رہی تھی، یہ بہت اونچا ہے، میں گر جاؤں گی۔ یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرا معصوم صاحب، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے مزید اوپر اٹھایا تاکہ شیر دل کی پیٹھ پر بیٹھ سکے۔ دوم نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، اسے لگا جیسے وہ گر جائے گی، مگر شیر دل جیسے دوم کا خوف محسوس کر رہا، اچانک ہی زمین پر جھک گیا۔ اس نے اپنی پچھلی ٹانگوں کو موڑا اور اگلے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ایسے بیٹھا جیسے کوئی انسان کسی کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ وہ دوم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ایک گھوڑا اس کے لیے خود نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کا خوف ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ سردار کی آنکھوں میں فخر اور محبت جھلک رہی تھی۔ دیکھو میرا گلاب جامن، یہ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دوم کا ہاتھ تھام کر اسے شیر دل کی نرم پیٹھ پر بٹھا دیا۔ دوم نے اب کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ حیرت سے شیر دل کے گال کو چھوا۔ شیر دل نے محبت سے اپنا سر دوم کے ہاتھ سے رگڑا جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کی حرکت میں ذرا بھی جھٹکا نہیں تھا۔ دوم نے اپنے آپ کو شیر دل کی پیٹھ پر محسوس کرتے ہوئے ایک عجیب سے سکون اور خوشی سے ہمکنار ہوئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا گھوڑے اتنے پیار کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ سردار نے اس کے ساتھ ہی شیر دل کی پیٹھ پر سواری کی۔ اس نے دوم کے پیچھے اپنی جگہ بنائی۔ دوم ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی، مگر سردار نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کے مضبوط بازو دوم کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جو اسے تحفظ کا احساس دلا رہے تھے۔ شیر دل نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ شروع میں دوم کے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی، مگر سردار کی گرفت نے اسے ایک عجیب سا سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے جسم پر سردار کی قربت محسوس کر رہی تھی، جو اسے ایک طرف تو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، دوسری طرف ایک انجانا سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی شیر دل آگے بڑا، پتھریلے راستے پر اس کی چال میں کچھ تیزی آئی۔ سردار نے بہکتے ہوئے اپنی گردن دوم کے کندھے پر رکھ دی۔ اس کے گرم لب دوم کی نازک گردن کو چومنے لگے اور وہ مدہوش ہونے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کی گرفت دوم کی کمر پر مزید سخت ہو گئی۔ دوم کو سردار کی قربت سے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہوئی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سردار نے اسے کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کندھے سے ہوتے ہوئے اپنی توجہ گردن کے سفر پر مرکوز کی اور بےتابی سے اسے چومنے لگا۔ سردار کی بےتابیاں عروج پر تھیں۔ ڈاکو جی، شیر دل دیکھ رہا ہے، اس کی آواز میں ایک معصومانہ بے چینی تھی۔ سردار ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھیں محبت اور شرارت سے چمک رہی تھیں۔ نہیں میرا سونا صحیح، وہ نہیں دیکھ رہا، اس کا سارا دھیان اپنے رستے کی طرف ہے، اور تم اپنا سارا دھیان مجھ پر دے دو، کیونکہ اس سے زیادہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے دوم کے کندھے کو چومتے ہوئے بے قراری سے کہا۔ اس کی شدت اور گھوڑے کی سواری نے دوم کو تھوڑا پریشان کر دیا تھا، جب اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ ایک ہی لمحے میں دونوں کو بھگو دیا تھا۔ پورا منظر بدل چکا تھا۔ پتھریلے پہاڑوں پر گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے دونوں ٹھنڈی بوندوں کا مزہ لے رہے تھے۔ ہوا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ شیر دل بھی بارش میں لطف اندوز ہوتا اپنی رفتار کو ہلکا سا تیز کر چکا تھا۔ اس منظر کے دوران اگر سب سے زیادہ دیکھنے لائق تھا تو وہ تھی سردار کی بے قراریاں۔ وہ دوم کی قربت میں مکمل طور پر کھو چکا تھا اور بارش نے اس کے اس جنون کو مزید بڑھا دیا تھا۔ دوم بھی اب شرم اور گھبراہٹ سے نکل کر ایک لمحے کو محسوس کر رہی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے پھسلتی اور سردار کے مضبوط بازوؤں کا اظہار اسے دنیا کا ہر خوف سے آزاد محسوس کروا رہا تھا۔ شیر دل پر دوم اور سردار کی سواری جاری تھی، جب اچانک بارش کی شدت بڑھ گئی۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، جیسے بادلوں کے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ گھنے بادلوں نے سورج کی روشنی کو بھی کہنا دیا تھا اور چاروں طرف ایک عجیب سی تاریکی چھا گئی تھی۔ پتھریلے پہاڑوں پر سواری کرتے ہوئے اب مزید آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سردار نے شیر دل کو ایک طرف موڑا اور ایک پتھریلے پہاڑ کی اوٹ میں لے گیا، جہاں ایک قدرتی غار نما جگہ تھی۔ وہ دونوں بارش سے پناہ لینے کے لیے وہاں چھپ گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور باہر موسلادھار بارش کا شور۔ اس ماحول میں سردار کی بے قراریاں مزید عروج پر تھیں، اس لیے اس وقت سب سے اہم صرف دوم کی قربت تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی بوندوں اور غار کے اندر کی گھٹن نے سردار کے جنون کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس نے دوم کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں دوم کی کمر پر چلنے لگی تھیں اور اس کے لب بےتابی سے اس کی گردن پر لٹک گئے۔ دوم سردار کی اس شدت سے گھبرا گئی تھی، اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ ذرا پیچھے ہٹنا چاہی، لیکن سردار نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ دوم اس کے ساتھ سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میرا دلدار سجن، سردار کی آواز بھاری ہو چکی تھی، اس کے لفظوں میں بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ اس نے دوم کے بالوں کے کاج سے سلایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ سردار نے آہستہ سے اپنے لب دوم کے ماتھے پر رکھے، پھر اس کی آنکھوں پر اور پھر اس کے گالوں پر۔ اس کی بے قراریاں اس کی ہر حرکت سے عیاں تھیں اور دوم کو محسوس ہو رہا تھا وہ کس قدر قیمتی ہے۔ سردار کے گرم لب دوم کے پوروں پر اترے اور اس نے انہیں ہلکا سا چومنا شروع کیا۔ یہ بہت ادنا شدت لیے تھا کہ دوم کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ اس وقت خود کو ایک الگ ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی، جہاں صرف سردار کی محبت اور اس کی بے قراریاں تھیں۔
بارش کا شور بھی اب ان کی دھڑکنوں کے سامنے ماند پڑ چکا تھا۔ سردار نے دوام کو اپنے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے جسم ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ اس کا ایک ہاتھ دوام کی کمر پر تھا جبکہ دوسرا اس کے رخسار پر، جو نرمی سے اس کے چہرے کو تھامے ہوا تھا۔ دوام کے نقش اب اس کی گرفت میں تھے۔ سردار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ لمس محبت، شدت اور پیاس کا حسین امتزاج تھا۔ دوام نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی، لیکن پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں اور اس کے ہاتھوں نے بے اختیار سردار کے کندھے کو تھام لیا۔ غار کے اندر کا اندھیرا، بارش کا شور اور ان کی دھڑکنوں کا بردانگ سب مل کر ایک ایسے لمحے کو جنم دے رہے تھے جہاں وقت جیسے تھام سا گیا تھا۔ سردار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دوام کے ہر سانس، ہر لمحے کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی رباب گھر سے باہر نکلی تھی، مگر اگلی شام کو اکرم ان کے گھر ضرور آ گیا تھا اور اس کے گھر آنے کا مقصد بھی اس نے واضح طور پر سب کو بتا دیا۔ رباب کی حیرانی کی انتہا نہ تھی کہ اکرم کی جلد بازیاں اس حد تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے ابا تو حیرت اور خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائے تھے اور ان کے چہرے پر بیک وقت کئی تاثرات ابھرے اور مٹے تھے۔ بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ اور وہ بھی ایک پولیس افسر کا۔ جبکہ چچا نے تھوڑی مزاحمت کی، ان کے چہرے پر کے سائے نمایاں تھے۔ ارے بیٹا، ہماری رباب سے بڑی ہے ہماری 2 بیٹیاں، پہلے ان کی شادی ہوگی پھر ہم رباب کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سب سے پہلے ان کی بیٹی سمیرہ کا ہی رشتہ ہے جو عمر میں رباب سے بڑی تھی۔ ظاہر ہے اکرم تو پولیس والا تھا، سرکاری نوکری تھی، اتنا اچھا رشتہ وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتے۔ اس وقت ان کے انداز میں اپنی بیٹی کا بھلا زیادہ نمایاں تھا۔ رباب کی خوشی سے زیادہ انہیں سمیرہ کی فکر لاحق تھی، لیکن اکرم ان سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ معاف کیجیے گا جناب، اس نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں رباب کو پسند کرتا ہوں، میں نے اسے جب سے دیکھا ہے میں نے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ میرے رشتے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ بظاہر مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک فیصلہ کن انداز تھا جو کسی بھی قسم کی مزاحمت قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے مقصد کا بھی اظہار کیا جو اس کے لیے شاید رشتے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، ڈاکو سردار رضا کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانا اور اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکانا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو اس کے ارادوں کی پختگی کا ثبوت تھی، اور میں اپنی شادی سے پہلے اپنے اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں آپ لوگ اس کا رشتہ کہیں طے نہ کر دیں، اس لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے رباب کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر مکمل طور پر گول کر دیا جیسے اس سے کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ چچا کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ابا نے معاملے کو اپنے طریقے سے سلجھایا تھا۔ ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بیٹا، میرے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ تم جیسا قابل انسان ہمارے خاندان کا ایسا بنے گا۔ ان کے لیے یہ غیر متوقع اور خوشگوار موقع تھا۔ لیکن بھائی جان، ہم پہلے سمیرہ، چچا صاحب نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، ان کے چہرے سے مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ ابا نے چچا کی بات کاٹ دی۔ اللہ پاک خیر کرے گا، سمیرہ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جوڑ بننا ہی ہوگا۔ باقی ہمیں منگنی وغیرہ پر کوئی اعتراض نہیں، تم جب چاہو انگوٹھی پہنا سکتے ہو۔ ابا تھوڑے جلد باز ہو گئے تھے۔ جہاں ان کے ایک گھر کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے، ایسے میں ان کی بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نجات کا ذریعہ تھا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری محبت کو قبول کیا، میرے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہوتا بولا تو کمرے کے اندر ان سب کی باتیں سنتی رباب کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے نصیب سچ مچ میں کھل گئے تھے۔ اسے لگا تھا جو تماشا ہو چکا ہے، اس کے بعد اب زندگی کبھی کوئی نیا روپ نہیں دکھائے گی، بلکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اسے زندگی کی طرف سے ایک نیا موقع ملا تھا، ایک ایسی امید جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ او میرے ناراض سجن، بس کر دو، کتنا روٹنا، اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ سردار کل کافی دیر سے واپس آیا تھا اور جو سمجھ رہا تھا وہ اپنے معصوم سائیں کی ناراضگی ختم کر چکا۔ اسے صبح صبح یوں ہی منہ بسورے بیٹھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے منانے لگا۔ دعا بستر پر تکیے کے سہارے بیٹھی تھی اور سردار اس کے سامنے بیٹھا اس کے روٹھے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں راضی نہیں ہوں گی اور نہ ہی مجھے راضی ہونا ہے، دعا نے ایک ادا سے منہ پھیلی۔ اور ہاں، وہ نقشہ دیکھ قبیلے کا، مجھے گھومنے جانا ہے صبح سویرے۔ اس نے ایک نئی فرمائش کا اظہار کر دیا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی ناراضگی تھی۔ میرا سوچنا سجن، میں خود تمہیں پورا قبیلہ گھما کر لاؤں گا، تم کیا کرو گی نقشے کا؟ وہ مسکرا کر بولا تو دعا نے پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں جو بے باکی تھی وہ دعا کو مزید چڑھا رہی تھی۔ استغفر اللہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ قبیلہ گھومنے کا۔ نیت دیکھیے آپ نے اپنی، انتہائی بری نیت کے مالک ہیں آپ۔ کل ہم گھوڑے کی سواری کرنے گئے تھے اور وہاں غار میں آپ نے کیا کیا؟ وہ جو اچانک سے بولنا شروع ہوئی تھی، ہائے میں نے کیا کر دیا؟ سردار کے شوخی سے پوچھنے پر اس کی زبان رک گئی، اس کی گال سرخ ہونے لگے۔ وہاں اس غار میں آپ نے وہ سب کیا جو ایسے غاروں میں کرنا الاؤ نہیں ہے۔ اسے کوئی مناسب الفاظ نہ ملے اس کی شدتوں کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے۔ اس کی جملے میں معصومیت اور شرم واضح جھلک رہی تھی۔ سردار کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مزید اس کی معصومیت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں تو اس کے قبیلے کے ہر کونے میں وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں جو سوائے بیڈ روم کے اور کہیں کرنا الاؤ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی باقی سے آنکھ دبا دی۔ بس تم تھوڑا سا تعاون تو کرو۔ یہ ایسے
بے شرم انسان کے ساتھ میں کہیں نہیں جا سکتی، آپ مجھے نقشہ دیں، میں اپنے بالا پیا اور جمرو بھیا کے ساتھ دوں گی۔ اس نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، مگر سردار کی چہرے پر وہی چوکی برقرار تھی۔ سردار نے بیٹھ کے سائڈ پر اچانک ہاتھ مارتے ہوئے ایک بٹن دبایا تھا، اور بٹن دباتے ہی سامنے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کے اندر ایک رول کیا ہوا نقشہ رکھا تھا۔ جاؤ لے جاؤ اپنا نقشہ اور قبیلے کا کونا کونا گھومو۔ اس نے نقشے کی طرف اشارہ کیا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آنے والے چند مہینوں میں اس قبیلے کا ہر کونا سردار دلدار کی محبت کا گواہ بنے گا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، باقی جگہ تم خود پسند کر لینا، سردار حاضر ہو جائے گا اس جگہ کو تمہارے لیے یادگار بنانے کے لیے، جیسے کل رات وہ غار یادگار بن گئی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ صدام کو سے پیر پٹکتی اپنی شرم و حیا چھپاتے ہوئے سوراخ سے نقشہ نکال چکی تھی۔ یہ نقشہ کم اور اسے عجیب و غریب فرمولہ زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ کوئی بات نہیں، بالا بھیا اور جمرو بھیا سمجھا دیں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور نقشہ لے کر غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سردار اس کے جانے کے بعد مسکراتا رہا۔ اس کے لیے دوام کی یہ ناراضگی بھی محبت کی ایک نئی شکل تھی۔ دوام کو سے پیر پٹکتی اپنی شرم و حیا چھپاتے ہوئے سردار کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں وہ عجیب و غریب نقشہ تھا جو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے وہ پتھریلی پہاڑ سے اتر کر نیچے آئی، اس کی نظر سامنے کھڑے بالا پر پڑی۔ جمرو بھی اس کے پاس ہی بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کوئی بات کر رہا تھا۔ دوم کا چہرہ جو ایک لمحہ پہلے غصے اور شرم سے لال تھا، اب جو شکروئی سے چمک اٹھا۔ جمرو بھیا دیکھے، میں نقشہ مانگ لائی ہوں۔ وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھتی نقشہ دکھاتے ہوئے بولی، چلیں اب مجھے پورا قبیلہ گھمائیں۔ بالا ایک دم حیران رہ گیا۔ یہ نقشہ قبیلے کے عام لوگوں کو تو دور، یہاں کے خاص لوگوں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ خفیہ دستاویز تھی جو قبیلے کے رستوں، گزرگاہوں اور اہم جگہوں کو ظاہر کرتی تھی۔ بھابھی یہ نقشہ تم مانگ کر لائی ہو یا سردار سے چھپ کر لے کر آئی ہو؟ بالا کو اب تک یقین نہ آیا تھا، اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ دوام نے اپنا سر جھٹکا اور اس کے چہرے پر ایک معصومانہ بے چینی تھی۔ بالا بھیا میں کوئی ڈاکو تھوڑی ہوں جو چوری کر کے لاؤں گی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میں نے مانگا ہے ان سے، انہوں نے مجھے منانے کے لیے دیا۔ وہ پرجوش تھی، اس کی آنکھوں میں قبیلہ دیکھنے کی چمک تھی۔ اب آئے نا، مجھے دکھائے نا پورا قبیلہ۔ بالا تو پہلے حیران ہوا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یہ بات خود ہی سمجھنی تھی کہ اس کی بھابھی قبیلے کے باقی لوگوں سے الگ تھی۔ وہ صرف ایک عام انسان نہیں تھی بلکہ وہ خاص تھی۔ وہ سردار کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ سردار نے اس کے لیے اپنے اصولوں کو توڑا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالا کو یقین تھا، واقعی سردار کا فیصلہ درست تھا۔ دوام جیسی لڑکی سردار کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی۔ دوام کے جوش و خروش کو دیکھ کر بالا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بالا نے ایک نظر جمرو کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھانے میں مگن تھا اور شاید دوام کی بات پر پوری توجہ نہیں دے رہا تھا۔ او بھابھی، بالا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں قبیلے کے کچھ اہم حصے دکھاتا ہوں۔ اس نے نقشہ دوام کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھولا۔ جمرو بھی اب ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بالا نے نقشے پر انگلی رکھی۔ دیکھو بھابھی، یہ ہمارے قبیلے کا مرکزی حصہ ہے، یہاں سردار کا میدان ہے۔ قبیلے کے سارے فیصلے یہیں پر ہوتے ہیں، اور اس کے آس پاس سارے پہاڑوں میں ہم غیر شادی شدہ لڑکوں کے کمرے ہیں۔ باقی شادی شدہ لوگ اپنے خاندان کے ساتھ اوپر پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ قبیلہ لگ بھگ 40 خاندانوں پر مشتمل ہے، اور ہر گھر پہاڑوں کے اندر ہی بنا ہے، اس لیے باہر سے کسی کو آنے سے نظر نہیں آتا۔ دوام کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ اتنی بڑی جگہ کو اتنے قریب سے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئی۔ چلیں نا بالا بھیا، مجھے پورا قبیلہ دکھائیں۔ بالا نے ہنس کر سارے لایا۔ ضرور بھابھی، مگر یہ قبیلہ ایک طرف کی بھول بھلائیاں، اس میں گھسنا تو آسان ہے مگر باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہ تینوں میدان سے باہر نکلے اور قبیلے کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ دوام کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں جب اس نے ان پہاڑوں کے اندر بنے شاہی گھروں کو دیکھا۔ یہ قبیلہ، جسے اس نے اپنی تصوراتی دنیا میں بہت چھوٹا اور عام سا سمجھا تھا، دراصل ایک مکمل اور پوشیدہ دنیا کی مانند تھا۔ پتھریلے رستے جو خود بھی قبیلے کے بھول بھلائیوں کا حصہ تھے، ہر گھرانے کے سامنے سے گزرتے تھے۔ دوام نے دیکھا کہ یہاں کے بچے اور عورتیں سب اوپر کی طرف بحفاظت جگہوں پاتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی اپنے گھروں کے اندر یا پہاڑ کے اوپر انہیں ایک بڑے میدان میں گزرتی تھی، جہاں بچے کھیلتے کودتے تھے اور عورتیں اپنے کاموں پر مصروف رہتی تھیں۔ انہیں نیچے میدان کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ان عورتوں اور بچوں کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو کہ ان کے شوہر اور باپ کتنے خطرناک ڈاکو ہیں، تو وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ بالا نے اسے قبیلے کے پانی کے ذخائر دکھائے جو پہاڑوں کے اندر سے نکلتے قدرتی چشموں سے بھرے ہوئے تھے، اور دوام کو بتایا کیسے یہ لوگ اپنی تمام ضروریات خود ہی پوری کرتے ہیں۔ دوام نے سب کچھ بڑی دلچسپی سے سنا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا یہ قبیلہ اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں اسے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ مزاج، محنتی اور اپنے سردار کے وفادار تھے۔ رباب کی ہاتھ میں انگوٹھی آ چکی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے ہی تائی امی ہاتھ میں خوبصورت سی انگوٹھی تھامے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اس کی ماں نے انتہائی احتیاط سے وہ انگوٹھی رباب کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ اور لمحے میں رباب اکرم کی منگیتر بن چکی تھی۔
یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ رباب کو اپنے ہوش و آواز پر شک ہونے لگا۔ اکرم کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی اور آرام تھا۔ میں سچ کہوں تو میں پہلے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنی زندگی کی نئی شروعات ہر طرح کی پریشانی سے نکل کر کرنا چاہتا ہوں، پھر رباب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ایسا ٹھہراؤ تھا جو اس کے ارادوں کو پختگی ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں رباب میری زندگی کا آنے والا کال ہے، اور آنے والے کال کے ساتھ ہر قدم پر سب سے بڑا کانٹا سردار دلدار ہے۔ میں اسے اپنی زندگی سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید نفرت اور عزم تھا۔ اسے پکڑنا صرف قانون کا مقصد نہیں بلکہ میری زندگی کا بھی حصہ ہے۔ میں اس کو اس کی آخری سانس سے لیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہی حسرت ہے میری، اور اس کام میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ اس کے لہجے میں انتقام کی آگ واضح تھی۔ رباب یہ سب سن کر اندر ہی اندر کچھ پریشان سی ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ رباب کے ابا نے سر ہلایا۔ ہاں کرو بیٹا، یہ بات ہم سمجھتے ہیں، تمہارا فرض ہے، تم یقیناً یہی چاہتے ہوگے کہ تم اپنا کام کرو۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایک ایسی شخص سے ہو رہا ہے جو نہ صرف بااثر ہے بلکہ ان کی بدنامی کا انتقام بھی لے سکتا ہے۔ لیکن دراصل بیٹا، شادی کی ہمیں زر جلدی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ ہماری ہوئی بدنامی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ جب سے سردار دلدار نے ہماری بیٹی دوم کو اغوا کر کے اس سے شادی کی ہے، ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے۔ ان کے لہجے میں دکھ اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ اس لیے ہم ذرا جلدی شادی چاہتے تھے کہ ہماری ایک بیٹی کو کہیں اچھی جگہ رخصت ہوتے دیکھ کر باقی بیٹیوں کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ آ سکے۔ رباب کے ابا نے مزید کہا، کیونکہ جو سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی بھی انسان ہمارے گھر کا رخ نہیں کر رہا۔ ہم نے اپنی سمیرہ کے لیے بہت بہتر سوچ رکھا تھا جلدی، لیکن وہ معاملہ بیچ میں ہی لٹک گیا۔ اس لیے ہم چاہتے تھے کہ اگر 1-1.5 مہینے میں شادی ہو جاتی تو۔ ان کی نظروں میں ایک امید تھی۔ اکرم نے ابا کی بات کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر کوئی جھجک نہیں تھی۔ ضرور انکل، کیوں نہیں، 1-1.5 مہینے میں شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا مقصد میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی شدید عزم لوٹ آیا تھا۔ ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینے کے اندر ہی میں سردار کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر اس کی آتی جاتی سانسوں کی ڈور کاٹ دوں۔ اس کے لفظوں میں اتنی سختی تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں سر لہر دوڑ گئی۔ وہ دلدار کو کسی بھی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی شام گھر کے صحن میں نوشین اور سمیرہ اور صفا بیٹھی تھیں۔ سمیرہ کے چہرے پر واضح طور پر جلن اور حسد کے اثرات تھے، جبکہ صفا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ سمیرہ، جو خود کو رباب سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین سمجھتی تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو سنوارتی رہتی تھی، اس بات پر حیران تھی کہ اکرم نے اس کی بجائے رباب کو کیوں پسند کیا۔ اس نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ صفا، تم نے سنی اکرم کی باتیں؟ سمیرہ نے اپنے لہجے مکمل تمسخر بھرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں 1-1.5 مہینے میں سردار دلدار کو پکڑی گا، کیا کوئی بھولا انسان ہے یہ؟ اس نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ صفا نے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں کچھ مایوسی تھی۔ سمیرہ باجی، وہ پولیس والا ہے، طاقتور ہے۔ طاقتور؟ سمیرہ نے ایک اور کہکہ لگایا۔ اس کی ہنسی میں شرارت کے ساتھ ساتھ تلخی بھی تھی۔ یہ پولیس والے 8 سال سے سردار دلدار کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صفا، 8 سال سے تو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پایا، تو اب یہ اکیلا اکرم کیا کر پائے گا 1.5 مہینے میں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی یقین دہانی تھی جیسے اسے دلدار کی ناقابل تسخیریت کا یقین ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اپنی ہنسی کو مزید تیز کرتے ہوئے بولے، مجھے لگتا ہے ہماری یہ بیچاری کنواری ہی رہ جائے گی، اس کا ہیرو ڈاکو کو پکڑتے پکڑتے خود ہی کہیں گم نہ ہو جائے۔ ہا ہا۔ اس کے لہجے میں جلن، حسد اور مذاق اڑانے والا انداز نمایاں تھا۔ وہ رباب کی خوشی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سمیرہ کی آنکھوں میں رباب کے نصیب پر جلنے کے آثار تھے، اور وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ رباب کو کمتر ثابت کر سکے۔ تبھی وہاں پر رباب کا وارد ہوا۔ وہ سمیرہ کی باتیں سن چکی تھی۔ گو اسے اکرم سے کوئی خاص عشق یا محبت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ خود کو سمیرہ جیسی حسین سمجھتی تھی، مگر وہ اس کی منگیتر تھی اور وہ جانتی تھی اس کی بہنیں، خاص کر سمیرہ، اسے جل رہی ہیں۔ ایسے میں لڑائی تو بنتی تھی۔ رباب نے ایک لمبا سانس لیا اور سمیرہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا سمیرہ باجی، کیوں اتنا حسد ہے؟ رباب کی آواز میں وہ رعب اور خود اعتمادی تھی۔ کسی کو اتنا اچھا رشتہ مل جائے تو انسان خوش ہوتا ہے، آپ تو الٹا جل رہی ہیں۔ سمیرہ نے اپنی آنکھیں تنگ کی۔ وہ رباب کے اس بدلتے ہوئے تیور سے چونک گئی تھی۔ میں کیوں حسد کروں گی؟ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری قسمت پر۔ اس نے طنز کا رشتہ چلایا۔ رباب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میری قسمت پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں سمیرہ باجی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کی مرضی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، سردار دلدار کو 8 سال سے کوئی نہیں پکڑ پایا۔ رباب نے ٹھہر کر ایک گہری سانس لی، اور سمیرہ کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن یہ میرا پختہ یقین ہے کہ اب اکرم اسے ضرور پکڑے گا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور فتح مندی تھی جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سمیرہ کے چہرے پر اپنی انگوٹھی کے ساتھ ہاتھ پھیلایا جیسے اسے چڑھا رہی ہو۔ باقی اللہ پاک آپ کو بھی نصیب کھولے۔ تم مجھے اس انگوٹھی کا رعب دکھا رہی ہو۔ سمیرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسے رباب کی یہ بیباکی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ اٹھ کر رباب کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ اس سے پہلے سمیرہ رباب پر ہاتھ اٹھا پاتی، صفا تیزی سے بیچ میں آ گئی۔ باجی نہیں۔ اس نے سمیرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ صفا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح کی لڑکی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ رباب پیچھے نہیں ہٹی، اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ہاں، دکھا رہی ہوں رعب، کیونکہ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ فخر کرنے کے قابل ہے، اور ایک بات یہ یاد رکھنا،
میں رباب ہوں، دوام نہیں، جس کو تم لوگ باتی تھی، اس لیے میرے سامنے اپنا لہجہ اور بات کنٹرول میں رکھو۔ سمیرہ نے غصے سے اپنا ہاتھ صفا کی گرفت سے چھڑوایا۔ اچھا تو اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہو، یہی قسمت تو تمہیں کچھ ہی دیر میں رلائے گی۔ جب یہ تمہارا یہ ہیرو اپنے مقصد میں ناکام ہوگا تب دیکھوں گی تمہاری یہ اکڑ کہاں جاتی ہے۔ سمیرہ کے لہجے میں زہر تھا، ساری زندگی یہیں کنواری بیٹھی رہو گی، کیونکہ سردار دلدار کو پکڑنے کا خواب اس کا بھی خواب ہی رہ جائے گا۔ ان کی آوازیں اونچی، اور تمہارا وہ ہیرو تمہاری بارات لائے گا، یہ تمہارا خواب ہی رہ جائے گا۔ ان کی آوازیں اونچی ہو چکی تھی اور گھر کے اندر سب کچھ لوگ باہر آ کر ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تبھی ابا کی سخت اور روبدار آواز سنائی دی، یہاں کیا ہو رہا ہے سمیرہ؟ رباب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابا غصے میں لال پیلے ہوتے ان کی طرف بڑھے۔ ان کا غصہ دیکھ کر دونوں بہنیں ایک دم خاموش ہو گئیں، جیسے کسی نے ان پر پانی ڈال دیا۔ ابا نے صفا کو بھی ایک جھڑکی دی، اور تم کیا کر رہی ہو یہاں کھڑی؟ انہوں نے ایک لمحہ دونوں بہنوں کو گھورا اور پھر رباب کا بازو پکڑا، اندر چلو۔ اور تم سمیرہ، اپنی یاد میں رہنا سیکھو، اگر دوبارہ اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابا کے لہجے میں ایک ایسی تلخی تھی جو ان کے بات کو وزن دے رہی تھی۔ وہ رباب کو پکڑ کر اندر لے گئے، جبکہ سمیرہ غصے سے پھنکارتی رہ گئی۔ صفا بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ قبیلے کے پچھلی طرف آئے ہوئے تھے جہاں پانی بہہ رہا تھا۔ اس کی مدھم آواز اس کے پاس کی خاموشی کو اور گہرا بنا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن کر پانی پر پڑ رہی تھیں، ایک عجیب سا سحر بکھیر رہی تھی۔ بالا اور ڈمرو دونوں ہی کی نگاہیں دوام پر مرکوز تھیں، ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی مسکراہٹ تھی جو کسی راز کو چھپائے ہوئے تھی۔ بھابھی جان، اگر کوئی خبری نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا، بالا نے سرسری سے انداز میں کہا۔ اس کی نظر ڈمرو کی طرف تھی۔ دوام نے حیرانگی سے اسے دیکھا، خبری کا مطلب ڈمرو تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دونوں سردار سے چھپ کر کوئی انہونی حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک شرارت سی چمک بڑھی۔ آپ خبری کے سامنے گفٹ دے دیں، خبری میرا بھائی ہے، کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، وہ بڑے مزے سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جب بالا نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک موٹا تازہ رس بھرا آم نکالا۔ دوام کی خوشی سے چیخ نکلتے رہ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آم کی میٹھی خوشبو نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ڈمرو نے بھی آگے طرف جھانک کر باقاعدہ گفٹ کا جائزہ لیا، اور اس کے چہرے پر بھی وہی مجسرات مسکراہٹ تھی۔ میں تم سے بڑا خبری نہیں ہوں، سردار کا، ڈمرو نے نخوت سے کہا، اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی جس میں چاٹ مسالہ تھا۔ میں بھی اپنی بہن کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اب کی دفعہ تو دوام کی آنکھیں خوشی کے مصنوعی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ آم اور چاٹ مسالہ دیکھ کر دیوانی ہو چکی تھی۔ اللہ پاک میرے بھائیوں کو زندگی دے، جگ جگ جئیں میرے بھائی، آپ دونوں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، اور اگر کوئی آئے تو آپ چٹان کی طرح ان کا سامنا کریں۔ اللہ میرے بھائیوں کو خوبصورت بیویاں دے، ایک ساتھ دو دو جڑواں بچے۔ وہ خوشی سے چہہ کر آم کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ آم اور چاٹ مسالے کا مزاج جسے جنت کی سی خوشی دے رہا تھا۔ بالا اور ڈمرو بھی اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئے اور جھیل میں آہستہ آہستہ پتھر مارنے لگے۔ پانی میں دائرے بنتے جا رہے تھے۔ آج ان دونوں نے سردار کے اصولوں کے خلاف جا کر ایک بہت بڑا کام کر لیا تھا۔ اگر سردار کو کانوں کان بھنک بھی لگ جاتی تو ان دونوں کی موت پکی تھی، مگر جانے کیوں اس لڑکی کی خوشی ان کے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھنے لگی تھی کہ حد نہیں۔ دوام کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ ان کی ہر فکر کو مٹا رہی تھی۔ ڈمرو نے بالا کو آم اتارتے دیکھ کر فوراً چاٹ مسالے کی پڑیا اپنی جیب میں رکھ لی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بالا کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لمحہ عارضی تھا، لیکن اس کی مٹھاس ان کی یادیں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ دوام نے مزے سے بیٹھ کر چاٹ مسالہ کھایا اور ان دونوں کو بالکل بھی آفر نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس طرح سردار چاٹ مسالے کا بس ایک ہی نوالہ لے کر اپنے اندر جن انسٹال کر چکا تھا، ان دونوں بھی یہی کام کرنا تھا۔ اس لیے اب کی دفعہ اس نے بڑے مزے سے اکیلے ہی سب کچھ کھا لیا، بنا کسی کو آفر دیے۔ ان کے دل میں ایک میٹھی سی چوری کا احساس تھا جس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر گلی میں گاڑی کی آواز سن کر رباب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس طرف گاڑی صرف پولیس والوں کی آتی تھی، اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں اکرم کا چہرہ گھوم گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کی آواز بند ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا اکرم باہر آیا ہوگا۔ اس نے ایسے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، کنویں سے پانی بھر کر لے آؤں؟ اس نے پوچھا تو اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اجازت دے دی، جیسے وہ بھی اندر کی بات سمجھ گئی ہوں کہ رباب کا دل اسے باہر کھینچا۔ یہ حقیقت تھی کہ اکرم کے ساتھ اس کی کوئی محبت کی داستان نہیں چلی تھی، اور نہ ہی یہ شادی کوئی محبت کی پتنگیں اڑا کر کی جا رہی تھی۔ حالانکہ اس کے لیے اکرم کی اہمیت اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ ایک تو وہ بہت قابل انسان تھا، دوسرا وہ اس کی نصیب مار چکا تھا، جس سے سمیرہ کی جلن نے اسے الگ سکون دیا تھا، اور پھر وہ ایک ایسا نصیب بن کر آیا تھا جو اسے بدنامی سے نکالنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ وہ کنویں کی طرف آئی تو اکرم وہیں پر آنکھوں پر گلاس سے چڑھائے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پولیس یونیفارم میں اس کی شخصیت بہت واضح تھی۔ وہ باوقار اور پرزاد نظر آ رہا تھا۔ اگر پتہ چل گیا کہ باہر گلی میں ہوں تو جلدی سے باہر نکل آتی نا، اتنا انتظار کروایا، اس دھوپ میں سلگ کر رہ گیا ہوں۔ اسے دیکھتے ہی وہ بنا کسی طرح کا تکلف رکھے بولا۔ اس کی آواز میں ایک بے ساختہ اپنائیت تھی، اور اس کی اتنی بے تکلفی پر رباب کو حیرانی ہوئی۔
اس نے سوچا یہ شخص کتنا خود سر ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ باہر آئے ہیں، میں تو پانی بھرنے آئی تھی۔ اس نے فوراً جھوٹ بولا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا ہلکا سا رنگ جھلکا۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائی تھی جیسے وہ اس کا جھوٹ سمجھ گیا ہو۔ اپنا اچھا فضول باتیں چھوڑو، نمبر دو اپنا، رات کو فون کروں گا تمہیں۔ وہ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر بولے۔ اس کی نظریں رباب کے چہرے پر تھیں۔ اچھا تو آپ اس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی تھی۔ مقصد تو خیر سے میرے اور بھی بہت ہیں، لیکن فی الحال تو نمبر دو، باقی باتیں رات کو سکون سے کر لیں گے۔ وہ اس کی کسی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، جبکہ رباب نے خاموشی سے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ یہ کیا صرف نمبر ہی لینے آئے تھے اور نمبر لے کر پلٹنے لگا؟ تو رباب کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اسے خدا حافظ کہے بغیر جا رہا تھا اور اس کی بے نیازی رباب کو کچھ عجیب لگی۔ ہاں فی الحال نمبر ہی لینے آیا تھا، باقی باتیں رات میں ہوں گی۔ اکرم نے پلٹ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی گال کی منظر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ 1.5 مہینہ کم نہیں ہے سردار کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ 8 سال سے تو یہاں پر صرف سردار کی ہی حکومت ہے۔ اگر 1.5 مہینے میں نہیں ہوا تو 6 مہینوں میں ہو جائے گا، 6 مہینوں میں نہ ہوا تو 1 سال، 2 سال، 10 سال، میں کبھی نہ کبھی تو مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا نا۔ جس دن کامیاب ہو گیا اس دن تمہاری ڈولی لے کر جاؤں گا، اور وہ بھی پورے دھوم دھام سے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے اس پر آسمان گرا چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس کی شادی پوری طرح سے سردار کی گرفتاری پر تھی۔ یہ سن کر رباب کا دل بیٹھ سا گیا۔ کیا مطلب اگر سردار نہیں پکڑا گیا تو آپ شادی نہیں کریں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ سردار کیوں نہیں پکڑا جائے گا میری جان، میں سردار کو پکڑوں گا، اور اب تو ویسے بھی سردار کی سالی ہو تم تو مجھے سردار کی بیوی تک بھی پہنچا سکتی ہو، اور اگر میں اس تک پہنچ گیا تو سردار کو اوپر پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کے لہجے میں سرد تھی۔ خیر اس کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ نہیں، وہ فون استعمال نہیں کرتی، رباب نے جواب دیا۔ مطلب کہ تم اپنے رشتے کی خوشخبری سے سنانے کے لیے مٹھائی دینے اس کے قبیلے جاؤ گی؟ اکرم کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سازشی سی چمک تھی۔ رباب کو تو اس کی کوئی بات سرے سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں اسے ملک کے قبیلے میں جاؤں گی؟ میری اتنی بڑی کوئی سگی سہیلی نہیں تھی دوام کہ اس کے بغیر میں کوئی خوشی نہ منا سکوں۔ اس کے لہجے میں زہر گھل گیا تھا۔ دوام سے نفرت اس کے اندر اچھی پسی تھی۔ ارے میری جان، میں تمہیں سگی سہیلی بنانے کے لیے کہہ نہیں رہا، بتا تو رہا ہوں کہ سردار تک پہنچنے کے لیے مجھے اس سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا تب تک میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں رہے گا، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح تمہارے گھر والوں کو 1.5 مہینے کا وقت دیا ہے، اسی 1.5 مہینے میں تمہاری دھوم دھام سے بارات لے آؤں۔ میں اپنے لفظوں کا بہت پکا ہوں، اور رباب میں ہرگز اپنے لفظوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب تک یہ سردار جیل کی سلاخوں کے پار نہیں ہوتا، جب تک یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ جیسے اسے کلیئر کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ رباب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شادی خواب اب سردار دلدار کی گرفتاری سے جڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور بے بسی تھی۔ یہ کیسا رشتہ تھا جہاں خوشیاں کسی کی بربادی سے مشروط تھیں؟ سردار قبیلے کے پیچھے جیل کی طرف آیا تو وہ تینوں دور سے ہی اسے بیٹھے نظر آئے۔ جس طریقے سے وہ بیٹھے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہو۔ یہ شاید دوام اتنا سب کچھ دیکھ کر اب تھک چکی تھی، اس لیے آرام کر رہی تھی۔ یہ اس قبیلے میں سردار کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ جب بھی وہ بے سکون ہوتا تب یہیں پر آتا۔ اس جگہ کے آگے پیچھے بہت رنگ نسل کے پھول تھے، عجیب عجیب رنگوں میں، چھوٹے بڑے سائز میں، لیکن یہ بہت خوبصورت تھے۔ سردار نے آہستہ آہستہ قدم اوپر کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک لمبی سی بیل نکالی اور پھر چھوٹے چھوٹے پھولوں کو اس میں جوڑتے ہوئے قدم آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اوپر جھیل کے کنارے پر پہنچتے ہوئے اس کے قدم اتنے سوچتے کہ کسی کانوں خبر نہ تھی کہ سردار پیچھے آیا ہوا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ سے بنایا ہوا تاج آ کر دوام کے سر پر پہنایا تو وہ حیرانی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جب کہ اپنے سر پر پہنے ہوئے تاج کو اتار کر دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی خوبصورتی چمک آئی کہ سردار مسکراتے ہوئے ان تینوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کتنا پیارا ہے، کسی نے بنا کر دیا آپ کو؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے دوبارہ اپنے سر پر پہننے لگی۔ حجاب کے اندر کا حسین چہرہ اس کے تاج کی رونق کو اور بھی زیادہ حسین لگنے لگا تھا۔ کون بنا کر دے گا؟ میرا مطلب گلاب سائی، میں نے خود بنایا ہے، اپنے پھول کے لیے۔ پھولوں کے لیے پھولوں سے بنی چیزیں پیاری لگتی ہیں نا۔ اس کی مسکراہٹ بے تحاشا خوبصورت تھی، جبکہ جھمرو اور بالا آہستہ سے وہاں سے ایسے کھسکے تھے جیسے پہلے کبھی وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ انہیں پتہ تھا کہ اب یہاں ان کا ٹھہرنا مناسب نہیں۔
وہ ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو دوام کو تو جیسے سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ سردار کی قربت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ اچانک وہ اس کے لبوں پر جھکتا، پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا، کبھی اس کے نچلے لب کو، کبھی اپنے لبوں میں دفاتر، کبھی اوپری لب کو۔ اس کا انداز شدت لیے ہوئے تھا، پانی کی ہلکی لہریں، پھولوں کی مہک اور سردار کی ہونٹوں کی تپش نے اس لمحے کو ابدی بنا دیا تھا۔ سردار کے لبوں کی عدت دوام کے لبوں پر یوں محسوس ہوئی جیسے صحرا کو سیراب کرتی بارش ہو۔ لمحہ تھم سا گیا، دوام کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئی تھیں، آنکھیں نیم وا اور دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ وہ اس قربت میں خود کو بھول چکی تھی، صرف سردار تھا اور وہ تھی۔ سردار کی انگلیاں اس کی کمر پر سختی سے جم چکی تھیں اور اس کا بوسہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سردار! اچانک وادی میں جمرو کی ہانپتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا، اس کی سانس پوری طرح اکھڑ رہی تھی، ان دونوں کی طرف آیا۔ اس کی آمد اتنی اچانک تھی کہ سردار اور دوام دونوں چونکے۔ سردار نے دوام کے لبوں سے اپنے لب الگ کیے اور ایک جھٹکے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دوام کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ جمرو وہ مشکل سانس لیتے ہوئے بولا، سردار وہ اکرم۔ سردار نے ایک ابرو اٹھایا۔ اکرم؟ کیا ہوا اسے؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ سردار اس نے منگنی کر لی ہے، جمرو نے خبر سنائی۔ سردار کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، اس نے ایک ہیکا لگایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اسے بھی آخر کوئی مل ہی گیا۔ اس کا لہجہ بے پرواہ تھا۔ نہیں سردار، اچھی بات نہیں ہے۔ جمرو کی آواز میں ایک دھماکہ خیز انکشاف تھا۔ اس نے منگنی تمہاری سالی رباب سے کی ہے۔ جمرو کے الفاظ فضا میں گونج کر تھم گئے۔ یہ خبر ایک دھماکہ تھی جس نے وادی کی خاموشی کو چیر دیا۔ دوام کو ایک زور کا جھٹکا لگا، اس کا رنگ فاقہ ہو گیا، ایک لمحے کے لیے اس پر سکتے کا عالم طاری ہوا۔ پھر اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رباب کی منگنی ہو گئی تھی، یہ تو اچھا ہوا، لیکن سردار کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل مختلف تھا۔ سردار کا چہرہ پہلے تو پتھرایا، پھر اس کے ہونٹوں پر یہ بے ساختہ قہقہ بلند ہوا جو پوری وادی میں گونج کر واپس آیا۔ وہ اتنے زور سے ہنسا کہ وادی کے پہاڑ اس کے قہقے کی بازگشت بن گئے۔ اس کا قہقہ عام نہیں تھا، اس میں فتح کا غرور تھا، ایک عجیب سی بے پرواہی اور تمسخر تھا۔ دوام اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ سردار کے اس بے ساختہ قہقے میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو صرف وہی جانتا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں کنویں کے گرد لپٹی ہلکی دھند کو چاک کر رہی تھیں، فضا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی۔ رباب معمول کے مطابق دوپٹہ سنبھالتی، ہاتھ میں مٹکا تھامے کنویں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ پانی بھرنے جا رہی تھی۔ جب سے دوام گئی تھی، یہ مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی، مگر آج اس کے قدموں میں کچھ اور ہی کشش تھی۔ سانسوں میں ایک انجانی بے چینی، اس کے دل کی دھڑکنیں آج الگ انداز میں دھڑک رہی تھیں۔ اور پھر وہ سایہ جو اس کے خوابوں میں پنپ رہا تھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اکرم تھا، وہی شخص جس نے اس کے دل کی ویرانی میں امید کا چراغ روشن کیا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے میں سفید کرتے میں ملبوس اس کی آنکھیں صبح کی روشنی میں چمک رہی تھیں اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو صرف رباب کے لیے مخصوص تھی۔ رباب! اس کی آواز میں نرمی تھی۔ رباب ٹھٹک گئی، اس کے چہرے پر حیرت اور شرم کے رنگ یکجا ہو گئے تھے۔ اکرم آپ یہاں اس وقت؟ اس کی آواز میں مشکل سوال سمٹ آیا۔ اکرم آہستہ سے مسکرایا، دو قدم اس کی جانب بڑھا۔ بس تم سے ضروری بات کرنی تھی، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ کون سی ضروری بات؟ رات کو فون پر کر لیتے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ اگر فون پر کرنے والی بات ہوتی تو میں شاید فون پر ہی کرتا۔ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اکرم تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، گویا وہ اس لمحے کو وقت کی قید میں کر لینا چاہتا ہو۔ پھر آہستہ بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رباب میں چاہتا ہوں ہمارا نکاح ہو، جلد از جلد۔ رباب چونک اٹھی، اس نے سر اٹھا کر اکرم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سے کہیں زیادہ ایک چھپی ہوئی خوشی تھی جسے وہ شاید خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب تک سردار نہیں پکڑا جاتا تب تک۔ اکرم نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی آواز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ ہاں، کیونکہ میں تمہیں کسی اندھیری میں نہیں رکھنا چاہ رہا، میرا کام ادھورا ہے، سردار کا پکڑا جانا میرے لیے فرض ہے۔ لیکن وہ ایک لمحے کو رکا، پھر دھیرے سے رباب کی طرف جھکا۔ اگر تم میرا ساتھ دو، اگر تم ایک بار قبیلے میں جا کر مجھے تھوڑی سی مدد دے دو تو شاید یہ سفر جلدی ختم ہو جائے۔ رباب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے سمیرا کی آواز اس کے دماغ میں گونجی، تم ساری زندگی کنواری بیٹھی رہو، وہ کبھی سردار کو نہیں پکڑ پائے گا اور تمہارے خواب خواب ہی رہ جائیں گے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل آج بھی اس پر یقین کرنے کو تیار تھا۔ سمیرا کی تلخی، اس کی حسد کی کہانیاں، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ رباب کی آواز دھیمی سی نکلی کہ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ اکرم نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی آنکھوں میں گہرا یقین تھا۔ تم پر نہیں رباب، میں صرف تم پر ہی یقین رکھتا ہوں، کیونکہ انسان صرف اپنی محبت پر ہی یقین کر سکتا ہے۔ میں اپنی پریشانی سوائے تمہارے اور کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رباب، لیکن ویکن کی گنجائش نہیں ہے، بس ہم تھوڑی سی ہمت کرو تو ہم ایک بہترین زندگی کی شروعات کریں گے۔ رباب نے نہ تو اس کا ہاتھ تھاما اور نہ ہی انکار کیا، اس نے بس ہلکے سے سر کو جنبش دی اور اکرم کے لیے یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، تم چاہو تو میں آج ہی تمہارے گھر والوں سے نکاح کی تیاری کا کہہ سکتا ہوں۔ رباب نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، یہ سب اتنی جلدی؟ اکرم نے نظریں جھکائیں، پھر سنجیدگی سے بولا، جلدی نہیں رباب، یہ ضرورت ہے۔ میرے دشمن ہر قدم پر ہیں اور تم میری کمزوری بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں تم میرے نام کی ہو جاؤ اور اس سے پہلے میں اپنا کام مکمل کر لوں۔ رباب نے آخری بار اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے، امید، خوف۔ پھر اس نے چپ چاپ مٹکا اٹھایا، کنویں سے پانی بھرا اور اکرم کی طرف دیکھے بغیر واپس پلٹ گیا۔
لیکن اس کے قدموں کی روانی اس کے دل کے فیصلے کا گواہ تھی۔ وہ اب ایک ایسے راستے پر چل پڑی تھی جہاں محبت کا سراب اسے ایک خطرناک جال کی طرف لے جا رہا تھا۔ جمرو اور بالا کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر روز دوام کو جھیل پر لے کے جاتے اور وہاں اسے ایک کیری کھلاتے۔ وہ کھلاتے تو بس ایک ہی تھے، مگر دوام کے لیے یہ ایک کیری بھی بہت ہی کچھ تو مل رہا تھا۔ جہاں اس کے اپنے اس سے منہ موڑ چکے تھے، وہیں یہ لوگ اس کی دنیا بنتے جا رہے تھے۔ بالا اور جمرو تو سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اور پھر سردار کے ساتھ بھی اسے وہاں بہت مزہ آتا تھا۔ جھیل اب صرف سردار کی نہیں بلکہ دوام کی بھی پسندیدہ جگہ بن چکی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں اسے سکون ملتا تھا اور وہ قبیلے کی سختیوں سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو جاتی تھی۔ اور پھر سردار اسے ہر روز خوبصورت پھولوں کا تاج بھی تو پہناتا تھا۔ دن بھر قبیلے میں گھومتے گھومتے جانے جمرو اور بالا اسے کہاں کہاں لے جاتے۔ آج بھی دوام جھیل پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سردار صبح کمرے سے نکلتے ہوئے کہہ کر گیا تھا، جب تم کہو گی تب لے کر چلوں گا میرا میٹھا سائیں۔ بس پھر کیا تھا، اس کا فرمائشی پروگرام آن تھا۔ آج کل تو وہ سردار سے کچھ زیادہ ہی فرمائشیں کرنے لگی تھی، اور سردار سر جھکا کر ہاں میرا سونا مکڑا کہہ کر فرمائش پوری کرتا تھا۔ اسے سردار کی یہ عاجزی، یہ پیار بھرا رویہ بہت اچھا لگتا تھا، خاص طور پر جب وہ اسے ڈاکو جی کہہ کر پکارتی تو سردار کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا۔ اس کے منہ سے بساختہ ڈاکو صدقے پھسلتا تو وہ شرما سی جاتی۔ آج دوام نے سفید رنگ کی فراک پہنی تھی جو بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس فراک میں وہ بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک امید بھری خوشی جو اس کے چہرے پر کھل اٹھی تھی۔ تیار ہو کر وہ نیچے کی طرف جانے لگی۔ اس کے قدموں میں خاص تیزی تھی، جیسے وہ اپنے پسندیدہ لمحے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ صبح کی تپش سندھ کے صحرائی گاؤں پر پھیل چکی تھی، جہاں مٹی کے کچے گھر اور سوکھے درخت دھوپ میں نہار رہے تھے۔ رباب اپنے دن بھر کے معمولات میں مصروف تھی کہ باہر سے کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس کے دل میں ایک انکئی سی دھڑکن نے جنم لیا۔ وہ جانتی تھی کون آیا ہوگا۔ اپنے وعدے کا پکا صبح کی پوری شدت میں رباب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ آج اس نے اپنی کڑک وردی پہن رکھی تھی، جس کے سرکاری رتبے اور پختہ ارادوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ شہر میں داخل ہوتے اس نے رباب کو کہ ابا، چچا اور گھر کے دیگر اور افراد کو احترام سے سلام کیا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو ایک معزز رشتہ دار کی ہوتی ہے۔ انکل جی، میں رباب کے نکاح کی تیاری کے سلسلے میں حاضر ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں رباب اپنے نکاح کا جوڑا خود اپنی پسند سے خریدے، اس لیے اسے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے نکاح قریب ہے اور پھر میں مصروف ہو جاؤں گا تو یہ سب کرنے کا وقت نہیں ملے گا، اور میں نکاح کے لیے کوئی اور فیصلہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رباب کے والدین ایک لمحے کو ہچکچائے۔ ماں کی آنکھوں میں فکرمندی واضح تھی۔ بیٹا، ابھی تو صرف منگنی کی بات ہوئی ہے، اور ہماری بیٹی کو اس طرح اکیلا شہر بھیجنا ابا کی آواز میں بھی پس و پیش تھا۔ یہ ان کے روایتی اور سادہ اصولوں کے خلاف تھا۔ گاؤں کے ماحول میں لڑکیوں کا اس طرح اکیلے شہر جانا ایک بڑا قدم تھا۔ اکرم نے ان کے چہرے پر پھیلی تشویش کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، انکل جی آپ فکر نہ کریں، اب بے فکر رہیں۔ رباب اب صرف آپ کی نہیں میری بھی عزت ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا، اور میں اسے صرف 2 گھنٹے میں واپس یہیں چھوڑ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس نے اپنی وردی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک پختہ عزم تھا۔ میں صرف آپ کا نہیں پورے گاؤں کا محافظ ہوں، میری وردی پر آپ یقین کر سکتے ہیں۔ چاچا کو اب بھی اعتراض تھا، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لیکن اکرم بیٹا، یہ گاؤں کا رواج نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتے، رباب کے ابا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اکرم کی وردی اور اس کے پختہ الفاظ، اس کے لہجے میں موجود یقین اور سب سے بڑھ کر بیٹی کے مستقبل کی فکر سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہیں لگا کہ اکرم جیسا وردی والا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے ایک لمحے سوچا، پھر فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے بیٹا، تم رباب کو لے جا سکتے ہو، مگر احتیاط سے جانا اور وعدے کے مطابق اسے جلد از جلد واپس چھوڑ جانا۔ ان کی آواز میں اعتماد اور مجبوری دونوں جھلک رہی تھیں۔ رباب یہ سب چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف نکاح کے جوڑے کا بہانہ تھا، اصل مقصد اکرم کا کام تھا۔ مگر اس کے دل نے اکرم کی بات پر اعتبار کرنا چاہا۔ اس کے لیے یہ ایک امید تھی کہ ایک خواب کی تعبیر کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ باپ کی اجازت ملتے ہی رباب نے اپنے اندر کی جھجک کو دبایا اور خود کو سنبھالا۔ اس نے ایک نظر اکرم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں گہری حساب لگاتی چمک تھی۔ یہ چمک رباب کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل رہ گئی۔ اس نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا اور اکرم کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شہر کی جانب نکلتے ہی رباب نے گہری سانس لی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب تھا، جس میں سادگی، تقدیر اور شاید ایک پوشیدہ خطرہ بھی شامل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سفر کا انجام کیا ہوگا، مگر اس کے دل میں ایک انکئی اور اکرم پر ایک اٹوٹ یقین تھا۔ مجھے قبیلے کے اندرونی حصے میں ہلچل ہوئی۔ ابرار، جو قبیلے کے نوجوانوں میں سے ایک تھا، چور چھپے ایک عورت کو قبیلے کے اندر لایا تھا۔ ابرار اسے ایک بند کمرے میں لے گیا، جہاں وہ رات گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ قبیلے کی آنکھیں جو ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ سردار اور بالا کو اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ قبیلے میں کچھ اصولوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ سردار، جو اپنے قبیلے کے روایات اور غیرت کا پختہ محافظ تھا،
اس بات پر شدید غصے میں تھا۔ بالا ہمیشہ کی طرح سردار کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار اس کے ساتھ تھا۔ یہ خبر یقیناً جمرود نے دی تھی، جس کی نظریں ہمیشہ قبیلے کے ہر فرد کی حرکت پر رہتی تھی۔ بلکہ پلک جھپکتے ہی سردار اور بالا نے ابرار کے کمرے کا رخ کیا۔ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے سردار نے دروازہ کھولا اور ابرار کو اندر سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ پچھلی رات یہاں اس کی قبیلے میں زنا جیسا گناہ کیا گیا تھا۔ ابرار جو بکھلایا ہوا تھا، خوفزدہ نظروں سے سردار کو دیکھنے لگا۔ تم کل رات اس لڑکی کے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ سردار کی آواز گرج رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سردار یہ غلط کام کر رہا تھا، ہمارے قبیلے کو گندا کر رہا تھا۔ جمرو کی آواز گونجی۔ صبح کی روشنی پھوٹنے سے پہلے اس نے قبیلے سے اس لڑکی کو رفع دفع کروایا۔ جمرو نے تفصیل بتائی۔ اس کے اپنے کمرے سے نکلتے ہی جمرو نے اسے خبردار کر دیا تھا، تبھی تو سردار اس وقت یہاں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جمرو پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے، یہ اس عورت کو چھپا کر لایا تھا۔ قبیلے کے ایک اور لڑکے نے گواہی دی تھی۔ ابرار مکمل طور پر بکھلا چکا تھا، اس کے اعصاب خطا ہو چکے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے اپنے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ سردار معافی چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر سردار اور بالا اس کی ایک سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ عمل قبیلے کی صدیوں پرانی روایت کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ سردار نے بالا کو اشارہ کیا۔ بالا چابک لاؤ۔ سردار کے حکم کی دیر تھی کہ بالا نے فوراً ایک بھاری چابک لا کر سردار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سردار نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ چابک کو ہوا میں لہرایا اور پھر بے دردی سے ابرار پر برسانا شروع کر دیا۔ چابک کی آواز صبح کی خاموشی میں وحشتناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ ابرار درد سے چیخ رہا تھا اور اس کا جسم ہر چابک کے ساتھ تڑپ رہا تھا، مگر سردار کا ہاتھ رکا نہیں۔ اس کا انداز انتہائی وحشیانہ اور بے رحم تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف انتقام اور قبیلے کے اصولوں کی پاسداری کا جنون تھا۔ اسی لمحے دوام جو اپنی روزمرہ کی فرمائش لے کر سردار کے پاس آئی تھی، نیچے کے منظر کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ آج پھر سردار سے فرمائش کرنے آئی تھی کہ وہ اسے جھیل پر لے جائے۔ اس کے قدم بے اختیار نیچے کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سرجید، جب اچانک یہ وحشیانہ منظر اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ ابرار کی چیخیں، چابک کی تڑتڑاہٹ اور سردار اور بالا کے چہرے پر چھائی صفا یہ سب دیکھ کر دوام بری طرح ڈر گیا اور اس کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، اس نے قدم پتھروں پر لڑکھڑائے اور وہ بری طرح گر گئی۔ اس کے گھٹنے پتھروں سے ٹکرا کر چھل گئے، مگر اسے درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ وہ وہاں ایک لمحہ بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی چادر وہیں پھینک کر وہ وحشت زدہ حالت میں واپس اپنے پتھریلے پہاڑ والے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور دل ڈوب رہا تھا۔ سردار نے یہ منظر دیکھ کر چابک بالا کے حوالے کیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ وہ فوراً دوام کے پیچھے اوپر کی طرف لپکا۔ اس کے ذہن میں دوام کا خوفزدہ چہرہ اور چھلے ہوئے گھٹنے گھوم رہے تھے۔ سردار نے ابرار پر چابک بالا کے حوالے کیا اور بجلی کی تیزی سے اوپر دوام کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کے ذہن میں ابرار کی سزا سے زیادہ دوام کا خوفزدہ چہرہ اور اس کے چھلے ہوئے گھٹنے گھوم رہے تھے۔ اسے فکر تھی اس کی معصوم سائیں کتنی ڈر گئی ہوگی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے دوام کو بستر کے ایک کونے میں سمٹا ہوا پایا۔ وہ لرز رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پرشوخر تھا اور آنکھوں میں دہشت کے گہرے سائے تھے۔ سفید شلوار پر خون کے سرخ دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے جو اس کے گھٹنوں سے رس رہا تھا۔ سردار کا دل ایک لمحے کو دہل گیا۔ وہ فوراً دوام کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے لہجے میں اب وہ گرج نہیں تھی، بلکہ ایک بے پناہ نرمی اور فکر مندی تھی۔ میری بہادر چوزی، میرا سونا مکڑا، کیا ہوا میری جان کے ٹوٹے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ تم اتنا ڈر کیوں گئی ہو؟ دوام نے سردار کی طرف دیکھا، خوفزدہ نظروں سے۔ اس کے ہونٹوں سے کپ کپی آ رہی تھی، وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس نفی میں سر ہلاتی رہی۔ اسے ابھی بھی نیچے کا وحشیانہ منظر یاد تھا اور سردار کا وہ عروج جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سردار نے دوام کا ہاتھ تھاما۔ میرا میٹھا سائیں، وہ غلط کہہ رہا تھا، بہت غلط۔ اس کی آواز میں سمجھانے کا تاثر تھا۔ قبیلے میں ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، اسے سزا ملنی ہی تھی، میں بس اسے سزا دے رہا تھا۔ اس نے دوام کے چہرے پر اپنی ہتھیلی پھیری، جیسے اسے تسلی دے رہا۔ اس کی نظریں اس کے گھٹنوں پر پڑی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر فکر مندی کی لکیریں ابھری۔ او میرا معصوم سائیں، یہ کیا کر لیا؟ وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی قمیض کے پہلو سے دوام کے گھٹنے پر بہتے خون کو صاف کیا۔ پھر اس نے اپنے جوتے کی نوک سے ایک ڈبیا نکالی جو شاید ہمیشہ اس کی جیب میں ہوتی تھی۔ وہ ایک مرہم کی ٹیوب تھی جس نے بڑی احتیاط سے دوام کے پلازو پجامے کو گھٹنے سے اوپر کرتے ہوئے چھلے ہوئے گھٹنے پر لگائی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ انتہائی نرمی سے مرہم پر مل رہے تھے۔ اس کی کل کائنات بس یہ لڑکی ہی تھی۔
مرہم لگانے کے بعد اس نے دوام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا جھیل پر جانا چاہتی ہو میرا میٹھا سائیں؟ دوام نے فوراً نفی میں گردن لائی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے سردار کا یہ روپ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا وحشیانہ غصہ اور پھر یہ بے پناہ نرمی۔ ڈاکو جی میں… اس کی آواز گلے میں اٹکی۔ ڈاکو صدقے میرے سجن سائیں۔ سردار نے اس کی حالت دیکھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اسے احساس ہوا دوام ابھی بہت خوفزدہ ہے۔ ٹھیک ہے میرا سونا مکڑا، ابھی نہیں بلکہ شام کو چلتے ہیں۔ اس نے اسے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا۔ تم یہیں آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتا ہوں۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک آخری نظر دوام پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ اپنی کل کائنات کو پریشان دیکھ کر خود بھی اذیت میں ہو۔ ڈاکو جی تو ظالم ہے، بالا پہیہ بھی کتنے ظالم ہے، اتنے ظالم ہے، بالا پہیہ سے بات نہیں کروں گی، ڈاکو جی سے بات نہیں کروں گی۔ دعا بڑھا رہی تھی۔ وہ بستر پر چمٹی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک اس وحشتناک منظر میں الجھا ہوا تھا۔ کیسے مار رہے تھے اس بیچارے کو؟ اگر وہ مر جاتا تو کیا ہی گندا کام کیا ہوگا اس نے؟ کیسے مار رہے تھے اس کو؟ اللہ اللہ! وہ رات کو سوئی گا کیسے؟ اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد اس کے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا جہاں سردار نے مرہم لگایا تھا۔ وہ بار بار ان پر پھونکے مارتی، درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں اس انسان کا خیال بھی تھا جس نے مار کھائی تھی۔ سردار کے حوالے سے تو اسے پہلے ہی شک تھا کہ وہ ظالم ہوگا۔ اس کی شکل بھی ظالموں والی تھی، آنکھوں میں سختی اور چہرے پر ہر وقت ایک رعب۔ لیکن بالا، اس کا بالا پہیہ تو دنیا کا سب سے اچھا بھائی تھا، اسے پیار کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ایسا ظالم ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ خیال اسے اندر تک ہلا رہا تھا۔ وہ انہی ساری سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور بالا کھانا لے کر اندر آیا۔ بالا کو دیکھتے ہی دوام کے خوف سے اس کی سانس رکی۔ اس کا وحشی روپ جو اس نے نیچے دیکھا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بالا نے کھانے کی تھالی ایک طرف رکھی اور دوام کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ تھی، شاید وہ دوام کو چھیڑنا چاہ رہا تھا۔ بڑا شوق چڑھا ہے تمہیں جھیل پر جانے کا، وہ بھی سردار کے ساتھ؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا چھوٹی، تھوڑی صبر سے کام لینا، کام ختم کر کے میں تمہیں جھیل پر لے کر جاؤں گا۔ وہ مزید مسکراتے ہوئے بولا، اور ویسے بھی میرے ساتھ جھیل پر جانے کا جانے میں تو فائدہ بھی ہے۔ لیکن دوام مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کے ذہن میں تو بس بالا کا وہی روپ گھوم رہا تھا، وہی بے رحمی جس سے وہ ابرار کو مار رہا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی اور اس کے لیے مسکرانا ناممکن تھا۔ بالا نے اس کی خاموشی اور چہرے پر پہلے خوف کو محسوس کیا۔ اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مٹ گئی۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ، اب جھیل پر تو صبح ہی جائیں گے، کیونکہ سردار کا کہنا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے کھانے کی تھالی اس کے سامنے لگاتے پوچھا، بولو کچھ، اب کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ اسے خاموش بیٹھے دیکھتا رہا۔ دوام نظریں زمین پر جھکائے بیٹھی تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ بالا کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ پھر بالا نے ایک گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، وہ آدمی غلط کام کر رہا تھا دوام، بہت غلط۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھا۔ قبیلے میں بے شک بہت غلط کام ہوتے ہیں، یہاں قتل بھی ایک عام بات ہے، لیکن زنا ہم کسی کو نہیں کرنے دیتے، یہ ہمارے قبیلے کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ دوام کے قریب ہوا۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ وہ آج رات میں بہت غلط کام کر رہا تھا، وہ کسی عورت کو خرید کر لایا تھا یہاں، وہ ہمارے قبیلے میں حرام گندگی پھیلا رہا تھا۔ ہمارا قبیلہ ہمارے بزرگوں کو قربانیوں کے ساتھ بنا ہے۔ دوام کو اپنی مائیں بہنیں آگ میں جلتی ہوئی دیکھی ہیں، ہم نے اپنی مائیں بہنیں آگ میں جلتی ہوئی دیکھی ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ قبیلہ، ہم اس قبیلے کو گندہ نہیں ہونے دے سکتے، بس اس لیے ہم نے وہ کام کیا جو ضروری تھا۔ میں جانتا ہوں تم خوفزدہ ہوگی ہو، لیکن میری پیاری بہنوں، کچھ معاملات میں دل کو ایک طرف رکھ کر سوچنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک لمحے دوام کی طرف دیکھا، اسے امید تھی دوام اس کی بات سمجھ جائے گی۔ تم کھانا کھاؤ، ہم صبح چلیں گے، جھیل پر چلیں گے۔ بالا نے دیکھا کہ دوام اب بھی ساکت تھی اور اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ دوام خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور بالا کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اسے قبیلے کے اصولوں کی یہ سختی اور بالا کی توجیہات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس ایک بات معلوم تھی کہ وہ جس بالا کو جانتی تھی وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ شہر کا سفر رباب کے لیے ایک عجیب تجربہ تھا۔ اکرم نے دکان پر اسے نکاح کا جوڑا پسند کرنے میں مدد کی، مگر رباب کی نظریں بار بار اکرم کے چہرے پر ٹک جاتیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ شخص ایک لمحے میں کتنا مہربان ہو جاتا تھا اور اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی جھلکتی تھی جو اس کی روح تک کو سرد کر دیتی تھی۔ اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی، کیا یہ واقعی وہی محبت ہے جس کا اکرم دعویٰ کر رہی ہے؟ یہ سب کچھ اور تھا۔ جوڑے کا وعدہ پورا کرتے ہی اکرم رباب کو لے کر واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس نے گاڑی گاؤں کے اندر لے جانے کے بجائے اسے قبیلے کے قریب ایک نسبتاً سنسان جگہ پر روکی۔ رباب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اسے معلوم تھا اب اصل مقصد کی بات ہوگی۔ اکرم نے گاڑی کا انجن بند کیا اور رباب کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو رباب کو مزید خوفزدہ کر گئی۔ رباب، اب تمہیں اندر جانا ہے، اس نے سیدھے الفاظ میں کہا۔ رباب کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اندر کہاں؟ اس نے وہ مشکل پوچھا۔ قبیلے کے اندر، اکرم نے وضاحت کی۔ تم نے ہاں وہاں دوام کو یقین دلانا ہے کہ اسے سمجھانا ہے کہ ہم اسے وہاں سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ ایک ڈاکو کے ساتھ اس کی زندگی کچھ بھی نہیں، وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو صرف قتل و غارت اور غیرت کی نام پر خون کے سوا اور کچھ نہیں کرتا۔ اکرم کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی، رباب کا رنگ فاق ہو گیا، اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ قبیلے کے اندر جہاں ڈاکو بستے تھے،
جہاں سردار اور بالر جیسے وحشی لوگ تھے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسے وہاں جانا پڑے گا۔ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی، اس کی ہاتھ پسینے سے بھیگ کے اور سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں کیسے؟ تمہیں کرنا ہوگا رباب۔ اکرم نے اس کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر اس کے انداز میں نرمی کم اور ایک حکم زیادہ تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو نا؟ یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ ایک بے بس لڑکی ہے جو ان ظالموں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور پھر ہمارا مقصد صرف دوام کو بچانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس پورے گاؤں سے ڈاکو کی دہشت کو ختم کرنا ہے، اور اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم اندازہ نہیں لگا سکتی میری زندگی کس طرح سے بدلے گی، اور اگر میری زندگی بدلے گی تو زندگی تو تمہاری بھی بدلے گی۔ ڈی سی پی کی بیوی کہلاؤگی تم۔ اور وہ جیسے اس کا ڈر ختم کر کے اسے مستقبل کے سنہری خواب دکھا رہا تھا۔ رباب بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی، اس کے اندر کا ہر ریشہ چیخ رہا تھا کہ وہ یہ نہ کرے، مگر اکرم کے باتوں نے اس کے بھروسے کے دعوے نے اور مستقبل کی امیدیں اسے مجبور کر دیا۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی، بس نفی میں سر لانے کی ہمت بھی نہ کر پائی۔ اس نے جیسے تقدیر کے سامنے ہار مان لی۔ اس نے اکرم کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی تھیلی لی جس میں شاید دوام کے لیے کوئی پیغام یا چیز تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی رباب نے قدم اٹھائے، اس کے ہر قدم پر زمین کانپ رہی تھی۔ وہ قبیلے کے دور کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ قبیلے کے قریب پہنچی تھی، کسی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ جمرو تھا جو ہمیشہ قبیلے کے اطراف میں نظر رکھے تھا۔ جمرو نے رباب کو پہچان لیا، وہ سردار کی سالی ہے۔ جمرو نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور بجلی کی سی تیزی سے بھاگ کر سردار کو خبر دی۔ سردار رباب آئی ہے، وہ باہر قبیلے کے قریب ہے۔ سردار جو اپنے مخصوص مقام پر دوام کی وجہ سے پریشان بیٹھا تھا، یہ خبر سن کر چونکا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی، ایسی مسکراہٹ جو بظاہر تو خوشی کی تھی، مگر اس کے اندر ایک گہری پرفریب چالاکی چھپی تھی۔ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے ایک قدم اور قریب تھا۔ سرتلی صاحبہ کو عزت سے قبیلے کے اندر لے کر آؤ، سردار نے حکم دیا، اور اس کی آواز میں ایک انوکھی روانی تھی جو اس کے عزم مانی مسکراہٹ کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ وہ جانتا تھا رباب کا یہاں آنا کسی عام وجہ سے نہیں تھا۔